السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول نمکین پانیوں کا سفر بائی منم ملک کی یہ 3rd ایپیسوڈ ہے۔ بھولتا کون ہے وقت کے گھاؤ کو، ہجر کے تن طوفانوں میں، وصل کے خواب کی ڈوبتی ناؤ کو۔ بھولتا کون ہے اپنے قاتل کے قاتل خد و خال کو، دکھ اٹھاتے دنوں اور ماہو سال کو۔ بھولتا کون ہے عمر کی شاخ پہ کھیلنے والی اس ایک اولین شام کو، بے سبب جو لگا ہے اس الزام کو، پھر تیرے نام کو۔ بھولتا کون ہے دکھ چھٹپٹے کی نم رو دریا کی مانند اس کے اندر بہ رہا تھا۔ غروب آفتاب کی کرب جیسی آچھی سرخی اس کی آنکھوں میں اتری ہوئی تھی، پلکوں کے کنارے خون چھلکاتے تھے، رات سے بناتی خول تھی اور وہ اس مشک فام ہال میں اترنے سے کہیں پہلے درگور ہو چکی تھی۔ وہ ہو گئی تھی جو پہلے نہیں تھی۔ کسی ناکردہ جرم کی سزا کی بوجھ سے جھکی اس کی گردن ٹوٹنا چاہتی تھی، مگر حلق میں اذیت کا سریا گڑا تھا۔ سرکتا وقت عذاب تھا، آنے والا کرب مسلسل۔ ایک سسکی اس نے دل میں دبا لی، سینے میں چھپا لی۔ اجنبی چہروں کی آمد شروع ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو چکی تھی۔ عورتیں اس پہ نگاہیں گاڑ کے واپس نشستیں سنبھال گئی تھیں۔ کسی نے تنقید کی، ایک تعریف ہوئی، تو اس کو کیا فرق پڑا؟ لڑکی تو اچھی ہے، شکل سے بھی ایسی نہیں لگتی، لیکن حیرت ہے اب خوشی کو تو نام کو نظر نہیں آ رہی۔ چہمگوئیاں ہوئیں، بیکار رہیں۔ ہاں، گیلی آنکھوں سے اب کیا ثابت کرنا چاہتی ہے؟ جیسے بے بس ہو، مجبور ہو، حالانکہ سیدھا عشق کا چکر ہے۔ ناگواری دکھائی گئی، بے سود گئی۔ نہایت افسوس کا مقام ہے، اس کے نکاح سے زیادہ تو کسی میت پہ شور ہوتا ہے۔ شادی پسند کی ہی ہے اور رضامندی سے ہو رہی ہے، ورنہ یوں راتوں رات توبہ یہ ڈھونگ۔ کتنی بن بناہٹیں سماعتیں مجروح کرتی رہیں، کیسے نشتر چبھے، اس کے لیے سب بے معنی تھا۔ زندگی میں کسی چیز سے فرق تب پڑتا ہے جب کچھ مفہوم باقی رہ گئے ہوں۔ اس کے لیے تو کچھ بچا نہیں تھا، یہ جملے بھی کسی کام کے نہیں تھے۔ مدھم سی روشنیوں میں قریب بیٹھے شخص کے وجود سے اٹھتی مہک اس کے وجود کا ساتھ ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ کمرے کا سکوت اس قدر خطرناک تھا کہ شور بولنے سے خائف ہو رہے تھے۔ وہ تمام گویا کسی ساؤنڈ لیس ورلڈ کی قیدی بن چکی تھی۔ ایسے میں اس کی رضامندی جاننے کے لیے نکاح خواں کی آواز ابھری تو اس نے زبان کی اجنبیت کا بے تحاشا احساس ہوا۔ پہلی بار چونک کے اس قریب بیٹھے شخص کو محسوس کیا جس کے نام ہونے کے لیے وہ پکاری جا رہی تھی۔ کیا وہ اس قابل تھا کہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بناتی؟ لڑکی اپنی قسمت پہ یوں نوحہ کنا ہوتی؟ لیکن سمے کی چکراتی سوئی عین درمیان سے ٹوٹ چکی تھی اور وقت ساکت تھا۔ نمکین پانیوں کا پھندا اس کے گرد تنگ پڑنے لگا۔ ماں نے کتنے یقین سے کہا، کم از کم وہ تمہیں خوش رکھ لے گا۔ کاش وہ خوش ہو سکتی، کاش انسان کبھی رو نہ سیکھے۔ لیکن ہنسی سے پہلے رونے کی باری آتی ہے، پیدا ہوتے ہی رونا۔ اب وہ رو رہی تھی، بے تحاشا رو رہی تھی۔ دنیا تنگ تو نہیں، پر اس کے لیے تھی، اس کے لیے کی جا رہی تھی۔ کوئی غیر مانوس سی زبان، عجیب سی بیان اس کی زبان سے پھلتی گئی۔ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی، ایک سرسراہٹ، سسکی، آہ۔ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہی زخم اور زخم کو گہرا کرتے نوکیلے الفاظ، رضامندی، قبول، فقط درد، گراہٹ اور تیز تیز کاٹتا حلق۔ اس کے دستخط کے لیے کاغذ سامنے آئے تو ہر منظر دھندلاتا گیا۔ بچپن، لڑکپن، گھر کے مکین، کوئی خواب سی خوشی، ایک بے یقین سا ہراس، ایک بھیانک زندگی اور وہ بس یہیں آ کر دل کو کچھ ہوا، لگا وہ زندہ ہے، احساسات کی پہچان رکھتی ہے، ورنہ ساتھ بیٹھے شخص سے تو کوئی شکوہ نہ تھا۔ عجیب بات ہی کہ جس طرف سارے حق جا رہے تھے اسی سے کوئی حساب ہی نہیں نکلتے تھے۔ لہجے بھر رک کر اس نے دستخط کر دے۔ پہلے وہ کسی کی نہیں تھی اور اپنی تھی، اب کسی اور کی ہوئی تھی اور اپنی نہیں رہی تھی۔ تو مرگھٹ پار کھڑے رہ کر اس نے آخری لکڑی بھی خود پہ ڈالی تھی۔ جیسے سونی دھرتی کو قدم قدم آباد رہنے کی دعا ہے، ایسے ہی کوئی ایک دعا اس کے لیے ہوئی تھی۔ کپڑے ہوتے دن کی باسی دھوپ کپاس کے کھیت پہ پھیلی اونگ رہی تھی۔ کپاس کی لکڑیاں اب نوسی اور پتے جھڑ کر اریاں ہو چکے تھے، اس لیے کہ کپاس آخری بار چن لینے کے بعد اب لکڑیوں کی کٹائی ہو جانی تھی۔ ہلکی ہلکی تپش والی دھوپ میں کہیں کہیں دھان کی کھیت میں سریوں کی بڑی بڑی گٹڑیاں باندھ کر رکھی نظر آ رہی تھیں، جو دھوپ میں مزید خشک ہو کر پیلی زرد ہو گئی تھیں۔ عصر نماز کی ادائیگی ہو چکی تھی۔ ایسے میں سبک روی سے چلتی ہوا مسجد کی منڈیروں پہ بو سے چھوڑتی مولوی صاحب کے سامنے رکھے کلام حق کا صفحات دھیرے دھیرے پلٹائے جاتی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے بے آواز کلام حق کو درمیان میں سے دہرا رہے تھے۔ ظہر کے بعد سے آئے بستی کے بچے عصر کے اذان کے ساتھ ہی قرآن پاک کا سبق یاد کر کے چلے جایا کرتے تھے اور معمول کے مطابق ڈوبتے سورج کے ساتھ مولوی صاحب ضرورت کے تحت آئے لوگوں پہ دم کیا کرتے تھے۔
उस वक्त मस्जिद की पुरसकून फिजा में कामिल खामोशी होती। अक्सर नमाजियों के चले जाने के बाद चंद वजूद ही थे जो आंखें मूंदे जिक्र में मशगूल थे। मौलवी हयात ने कुछ लम्हों बाद आंखें खोली और मुकद्दस किताब को अकीदत से चूमकर सीने पे लगाया। उनकी किसी अमल में उजलत या बेचैनी नहीं बल्कि ठहराव था। अलबत्ता उनसे कुछ ही फासले पे मौजूद शख्स की हालत उस गैर आरामदेह जाहिर कर रही थी। मौलवी साहब ने उसे महसूस किया तो आहिस्तगी से अपने पास बुलाया। वो शख्स उसी बस्ती का बाशिंदा था। क्या बात है स्पंदियार, कोई दिक्कत है? उनके इस तरह इस्तफसार पे वो लहजा भर को शर्मिंदा सा नजर आया, जबकि बाकी नफूस मुतवज्जो हो गए थे। तकलीफ के लिए माजरत मौलवी साहब, बात ही कुछ ऐसी है, कहती हुई ला जाती है मगर कहे बिना चारा भी नहीं। उसकी हिचकिचाहट पर मौलवी हयात को बेचैनी हुई। आपने जो भी कहना है खुल कर कह दें। क्या मेरी ज़ात से आपको कोई परेशानी पहुंची? नहीं नहीं मौलवी साहब, क्यों गुनहगार करते हैं? वो बेसाख्ता गोया हुआ था। आपका वजूद भला हमारे लिए परेशानी का सबब बन सकता है। दरअसल बात आपके दामाद के मुतल्लिक है। वो नज़रें झुकाए नीची आवाज़ में बोला तो मौलवी हयात चौंके। एक नज़र उन्होंने पिछली सिफ में बैठे मर्दों पर डाली। मुझे फ़िक्र हो रही है स्पंदियार, हाकिम ने कुछ किया है? हाकिम ने नहीं मौलवी साहब, ये सद्दाम की बात हो रही है। दरअसल जब से सुना है कि आप अपनी छोटी साहबजादी का हाथ बड़े भतीजे के हाथ में देने का फैसला किया है, तो सोचा आपको बाखबर होना चाहिए। वो लम्हा भर के तोकफ के बाद गोया हुआ। हम सब जानते हैं कि आपकी साहबजादियाँ माशाल्लाह बहुत साले बच्चियाँ हैं, लेकिन आपका ये भतीजा बहुत अय्याश और किरदार का हल्का साबित हुआ है। अस्फंदियार, मौलवी साहब की आवाज़ में हल्की सी लर्जिश वाज़ेह हो गई। उनके चेहरे के तासुर में फ़र्क आया था। मैं इल्ज़ाम तराशी का सोच भी नहीं सकता, लेकिन हाकिम की शादी से कबल सद्दाम अपनी किसी संगती के कस्बे शादी के लिए गया था। उनके साथ मेरा पुत्र भी था। वहाँ सद्दाम ने न सिर्फ किसी औरत को छेड़ा बल्कि रात को उस शादीशुदा के घर में जा घुसा। ऐन वक्त पे खातून का शौहर भी आ पहुंचा और हाथापाई हुई, मगर सद्दाम अच्छी किस्मत के हाथों भाग खड़ा हुआ। गौर से सुनने मौलवी साहब के कानों में गोया पिघला सीसा उंडेल दिया गया था। वो साकित वजूद को हरकत में ना ला सके, फटी फटी आंखों से उस शख्स को देखने लगे जो कह रहा था। वो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते थे। ये सब मेरे बेटे ने मुझे बताया। मैंने बड़ी लानत मुलामत की जी कि जवान औलाद का क्या भरोसा, मगर वो कस्में खाता है कि वो शामिल नहीं था। इससे पहले कि सद्दाम को मैंने खुद मशकूक हरकत में देखा है। हमें उसे कोई सरोकार नहीं, मगर सवाल आपकी बच्ची का भी है तो रहा नहीं गया। आप उसे समझाएं कि राह रास्त पे आ जाए, वरना कोई बड़ा फैसला करने से पहले सोच ज़रूर लीजिएगा। ये भी नहीं था कि इस वाक़ये के बाद वो सुधर गया हो। दांतों को एक बार रत लग जाए तो फिर लत आसानी से नहीं छोड़ती, और इन बुराइयों में धंसा इंसान अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी कैसे गुजारेगा? ये आपके सामने रोशनी डालने की ज़रूरत नहीं, आप खुद आकबत अंदेश हैं। कहने को बात थी, हो गई, मगर मौलवी साहब के दिल पे क्या गुजरी किसी को इदराक ना हुआ। वो झुकी नज़रें उठा नहीं पा रहे थे। सारी ज़िंदगी उन्हें ये अंदेशा रहा था कि उनकी ज़ात से किसी को शिकवा हो, ना कोई दुख पहुँचे। ये तो भूल ही गए कि कौन कौन से हवाले उनकी ज़ात से जुड़े थे, और ये तो उन्हें हरगिज़ गवारा नहीं था कि किसी दूसरे की वजह से लोग उन पे आवाज़ उठाएं या गिला करने आए। उन्हें लगा जैसे भरे बाजार में सबसे गलीज़ गंदगी उन पे उछाल दी गई हो, किसी ने किराहियत से नोकीले पत्थर खींच मारे हों, या जैसे अंगारों से दहकता धाल फेंक गया हो। गुनाह, और वो भी ऐसा जिसके लिए खुद कुदरत ने वाज़ेह अहकामात दिए हैं। मौलवी साहब के वजूद के गिर्द अलाव भड़क गए। सीने में उठती टीस मुट्ठी भींचकर उन्होंने सही। प्रेम रीत को बहुत अच्छे कारी मिले हैं। वो क्या कहती थी तुम? ख्वाब और लोरी जैसी कहानियों के बारे में कि उनका सहर कोई नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन ये शुमाइला बहादुर का नाम है। रिकॉर्ड बनाकर रिकॉर्ड खुद तोड़ देना। शुमाइला ने फ़ख्र से सिमी की ये बात गोशे गुजार की और पानी के चंद छींटे उसकी जाने बढ़ाए। हाँ भई, ये शुमाइला की क़ारीन है। शुमाइला साहिबा ही उन्हें जानती होंगी। मैं तो अपनी पसंद से आगाह किया था। लेकिन ये बात भी माननी पड़ेगी कि हर पहली चीज़ की जगह दूसरी आकर ज़रूर लेती है। इसीलिए एक के बाद दूसरी तहरीर। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें तवक्को से ज़्यादा भी पसंद कर ली जाती हैं। वो जैसे मुंडीरों पे पड़े ख्वाब की आखिरी लाइन थी। मैंने सोशल मीडिया पे अक्सर जगह घूमती चकराती देखी है, लेकिन नई मखलूक के अजीबो-गरीब नामों के साथ। शुमाइला हंस पड़ी। वो दोनों अपनी तहरीरों के इक़्तिबास दूसरों के नाम के देखकर हर दफ़ा हंसती रहती थीं। ये भी एक तरह की पसंदीदगी है लेडी शुमाइला। आपसे मोहब्बत के इज़हार के तौर पे लोग आपके लिखे पे अपना नाम लगा देते हैं। वो शरारत से बोली और लेडी शुमाइला ने लैपटॉप अपनी सिमत खींचा। मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। मुख्तलिफ ग्रुप से हमारी तहरीरों की पोस्ट लगी हुई है, और लोगों के कमेंट्स हमारे लिए शुमाइला की कहानियाँ बाइसे मुसर्रत और सकून है। मेरी किताबें उनके सराहने मौजूद होती हैं और उन्हें लोरी भी सुनाती हैं। हाथ पूछ के उसने बटन ओपन किया। सिमी उसके सामने आकर बैठी। माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हारी कलम में मज़ीद बरकत डाले। अभी तो शुमाइला ने इस मैदान में खूब तरक्की करनी है। उसके मुस्कुराने पे शुमाइला ने कहकर लगाया। हाँ, अगर तुम्हारा साथ शामिल हाल रहा तो बहुत से रिकॉर्ड बनाएंगे और बहुत से मास्टरपीस तख्लीक होने के लिए हाथ बांधे हुए खड़े हैं। मैंने कहा जाना है।
میں تمہارے ساتھ ہی ہوں ہمیشہ، سیمی نے محبت سے کہا اور روشن اسکرین کی طرف دیکھنے لگی جہاں شمائلہ پاس ورڈ ڈال کر لاگ ان ہو رہی تھی۔ یہاں بیڈ پہ آ کر بیٹھو، آج مووی بھی مکمل دیکھنی ہے۔ اس نے ساتھ ہی فلیش ڈرائیو سائڈ میں لگائی۔ دروازہ دھاڑ سے کھلا اور لکڑی کے پٹ دہلیز کے گرد لڑکھڑا کر رہ گئے۔ کچے گھر کے اس وسیع آنگن میں زردے اور پلاؤ کی خوشبو چکرا رہی تھی جس نے مولوی حیات کو مزید دکھ سے دوچار کر دیا۔ کسی بات پہ ہنستی تاجور نے جھٹکے سے سر گھمایا اور ابا کو دیکھ کر ہاتھ بے اختیار دل پہ رکھا تھا۔ یا اللہ خیر، وہ مکلاوے کی رسم کے لیے آئی ہوئی تھی۔ شکیلہ نے ریت کے مطابق 2-3 پکوان بنائے تھے، وہ بھی پریشان ہو اٹھی۔ مولوی چچا خیال سے، اس عمر میں ایسی بھی کیا عجلت؟ نیلم نے بےتکلفی سے ہنس کر آواز لگائی۔ ابا میاں دروازہ بند کر کے پلٹے تو تاثرات میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوئی تھی، انہیں ضبط کرنا نہیں آ رہا تھا۔ سرخ چہرہ، بنچے لب اور بلا کی سنجیدگی، وہ غصے میں بہت کم نظر آتے تھے لیکن اس بار کچھ بہت غیر معمولی تھا۔ بھابھی سے ملنے کی بتابی اپنی جگہ مگر بڑھاپے میں۔ نیلم، تاجور نے بے ساختہ پکار کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ وہ جانتی تھی کہ ابا اس وقت کس کیفیت کا شکار ہیں۔ نیلم نہ سمجھی کے عالم میں اسے دیکھتی چپ کی چپ رہ گئی۔ شکیلہ پانی لے کر آؤ، تاجور نے اشارہ کیا۔ وہ فوراً بھاگی۔ کچھ دیر قبل ہی تو ابا گئے تھے، ٹھیک ٹھاک، اچھے بھلے، کتنا خوش تھے تاجور کو مسکراتا دیکھ کر، اور اب ایسا ابلتا غصہ۔ ابا کیا ہو گیا ہے؟ وہ چارپائی پہ آ کر رخ موڑ کے بیٹھ گئی تو تاجور نے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ پریشانی چہرے سے عیاں ہو رہی تھی۔ سب خیریت ہے نا؟ اس نے پھر بڑی امید سے پوچھا۔ وہ بول نہیں رہے تھے۔ شکیلہ کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ آگے بڑھ کے پانی پکڑا دے۔ جن لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑ گیا ان کے ہوتے ہوئے خیریت رہ سکتی ہے؟ وہ مٹھیاں بھینچتے رنج و غصے سے کہہ رہے تھے۔ تاجور نے پانی کا گلاس لیا۔ آپ یہ پانی پئیں ابا، پھر بات کرتے ہیں۔ اس نے منت سے گلاس تھمایا تو ابا انکار کرنا ترک کرتے ہوئے چند گھونٹ لے کر گہری سانسیں لینے لگے۔ تاجور ان کے قریب چارپائی کے کنارے پہ ٹک گئی۔ ساری زندگی ایک عزت ہی کمائی تھی 4 لوگوں کے بیچ، اب وہی 4 لوگ جگہ جگہ بیٹھ کے ہنسیں گے کہ یہ مولوی حیات جو خود تو اللہ کی راہ میں دوسروں کو بلاتا ہے اور اپنا کنبہ بے حیائی کے سارے درجے عبور کر رہا ہے، تف ہے۔ ایسا کیا ہو گیا آخر، اور لوگوں کی کیا مجال کی وہ آپ پہ انگلی اٹھائیں؟ ایسی باتیں نہ کرے ابا، خدا کے لیے۔ تاجور تڑپ کے رہ گئی۔ جب اپنے ہی کرتوتوں کے پورے ہوں تو کیوں نہیں ہوگی لوگوں کی مجال؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ایسے غلیظ شخص کو میں نے پہچانا کیسے نہیں۔ اس اسفندیار نے سچ کہا تھا، دانتوں کو رت لگ جائے تو ہلال راست کیسے آ سکتا ہے، اس لیے اس نے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ وہ حقارت سے نیچے دیکھتے لفظ چبا چبا کے بول رہے تھے۔ خاموش تماشائی بنی نیلم ذرا سا آگے آئی۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کیا صدام بھائی کی؟ صدام بھائی؟ نیلم کی تیوری بنتے دیکھ کر تاجور کے لبوں سے سرگوشی کرتا نکلا۔ شادی سے انکار تو اسی نے ہی کیا تھا، لیکن اس کا مقصد؟ ہاں، تمہارا سردار بھائی صدام کی۔ ابا حد درجہ تلخی سے گویا ہوئے۔ جس نے اعزاز کا وہ تاج سر پہ رکھ لیا جس سے کندھا جھک گیا ہے، کسی بات کا لحاظ نہیں کیا اس نے، بیزتی وہ بھی ایسی سرعام کے لوگ اٹھ اٹھ کے گواہیاں پیش کریں۔ کیا کر دیا اس نے؟ نیلم کی پیشانی پہ انگنت بل پڑ گئے۔ اس کا چہرہ تصدیق ہونے کے ساتھ ہی ریت کی مانے تپنا شروع ہو گیا۔ جا کر اسی سے پوچھو کہ کیا کر دیا ہے، شاید جوان بہن کے سامنے اعتراف کرنے سے پہلے کہیں ڈوب کر مر جائے۔ مجھے تو یہ بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ بس کریں چچا، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ 2 ہی تو بھائی ہیں میرے، آپ کا دل نہیں کانپ رہا؟ میں آپ کو اس طرح سے بولتا دیکھ کر چپ نہیں رہوں گی، مجھے اپنے بھائیوں سے زیادہ کچھ عزیز نہیں ہے۔ نیلم، تاجور نے سختی سے اسے تنبیہ کی، لیکن وہ اسے خاطر میں لائے بغیر بولی۔ مجھے بھی اسی طرح تکلیف ہو رہی ہے بھابھی، اپنے ابا سے کہیے جو نہ جانے کہاں سے جھوٹی سچی باتیں سن کر بغیر کچھ بتائے بولتے جا رہے ہیں۔ جھوٹی باتوں میں بھی سچائی کی آمیزش ہوتی ہے، کوئی گلہ کرنے آتا ہے۔ اتنی بڑی بات کسی کو نہیں آن پڑی کہ مجھے آ کر کہیں، وہ بھی میری بھلائی کا سوچ کر۔ بھلائی کا سوچ کر نہیں، یہ خیال کر کے کہ آپ کے بیٹے تو نہیں ہیں، اس لیے آپ فوراً یقین کر لیں گے۔ آپ کی جگہ اگر میں ہوتی تو منہ بھی توڑ کے رکھ دیتی۔ اس کی آواز بدتریج بڑھتی جا رہی تھی۔ تاجور اور شکیلہ کو بہت برا محسوس ہو رہا تھا۔ نیلم، تم چپ رہ نہیں سکتی، تاجور نے ڈانٹ کر کہا۔ تو ان سے کہیں کہ صاف بتا دیں۔ بولنے سے پہلے اتنا سوچ لو کہ کیا وہ اس قابل بھی ہے۔ ابا نے اب نیلم کو دیکھا۔ تم لوگ مجھے اپنے بچوں کی طرح عزیز ہو، لیکن جا کر پوچھو اپنے بھائی سے کہ اپنی راتوں کی سیاہی کیسے کاموں میں اپنے اعمال نامے پہ چڑھاتا جا رہا ہے، اور یہ بھی جھوٹ نہیں گھڑ رہا۔ اس کے دوست نے ہی سچائی اگل دی ہے کہ تمہارا شریف بھائی کسی شادی شدہ عورت کے گھر غلط ارادے سے پکڑا گیا ہے، مار پیٹ کر اسے نکالا گیا ہے باہر۔ ذرا سی بھی اس میں شرم باقی ہوئی تو اس بات سے چہرے کا رنگ سب کھول دے گا اور تمہارے سامنے وہ نظریں بھی نہیں اٹھائے گا۔ جاؤ۔ وہ ساری بات کہہ کر ایک نظر نیلم پہ ڈال کر دوسری سمت دیکھنے لگے۔ کچھ پل کے لیے کوئی کچھ نہیں بول سکا۔ تاجور دم بخود رہ گئی تھی، پھر نیلم ہی چلا اٹھی۔ یہ سب غلط ہے، میرا بھائی کچھ نہیں کر سکتا۔ لوگوں کو شرم نہیں آتی باتیں بناتے ہوئے؟ اور آپ ہمیں اپنی اولاد مانتے ہوتے تو سامنے والے کا منہ توڑ دیتے، یوں چپ چاپ آ کر یہ بات نہ کر رہے ہوتے۔ آپ نے بہت مایوس کیا چچا۔ آواز نیچے رکھو نیلم،
وہ دبی آواز میں ڈپٹ کر بولے، جھوٹ اور سچ کا فرق مجھے معلوم ہے، اگر میرا اپنا بیٹا ہوتا تو خدا گواہ ہے میں اس کا زیادہ برا حال کرتا، وہ میرا سگا بیٹا نہیں، اسی لیے صرف برداشت کر رہا ہوں۔ اپنا غصہ یہاں نکالنے کی بجائے بھائی سے جا کر باز پرست کرو، تم ان پہ آنکھیں بند کر کے اعتبار کر سکتی ہو، میں نہیں۔ اعتبار نہیں ہے، لیکن بیٹی تو آنکھ بند کر کے اس کی بھائی کو تھما دی، اس وقت تو کچھ نہیں سوچا، برے ہیں نا میرے بھائی تو یہ پہلے سوچ لیتے۔ نیلم بدتمیزی میں 2 ہاتھ آگے نکل آئی، تاجور سے برداشت نہ ہوا۔ نیلم چپ کر جاؤ، جا کر اندر بیٹھو، میں آتی ہوں۔ اس کا بازو پکڑ کر تاجور نے اسے اندر کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹی میں نے جس کو دی ہے وہ کم از کم بد کردار نہیں ہے، اور یہ سوچ اپنے ذہن سے نکال کر جاؤ کہ میں دوسری بیٹی بھی آنکھ بند کر کے رخصت کر دوں گا۔ ابا کا لہجہ اتنا ٹھوس تھا کہ نیلم کے چہرے کی رنگت بدلنے میں لمحہ نہ لگا۔ وہ نہایت سرد مہری سے پس پردہ کیا کہہ گئے تھے، کسی کو سمجھ میں دقت نہیں ہوئی۔ نیلم نے بازو چھڑایا۔ واہ، بہت خوب، تو بات یہاں تک آ پہنچی ہے، ہم کوئی منت کر کے آپ سے مانگنی تھوڑی آئے تھے جو۔ نیلم تم حد سے بڑھ رہی ہو، میں نے کہا نہ جاؤ تم اندر۔ اب اندر نہیں، باہر جانے کا وقت ہے، میں مزید یہاں ایک پل نہیں رکنا چاہتی، چلے یہاں سے۔ وہ ایک نظر مولوی حیات پہ ڈال کر تن فن کرتی باہر جانے لگی۔ تاجور نے بے چینی سے اسے پکارا، مگر آدھے صحن کو عبور کر کے وہ مڑی۔ بھابھی، تم نے آنا ہے کہ نہیں؟ بھائی کی طرح اس کی آنکھوں میں کار تھی۔ تاجور نے لب کچلے۔ تمہارے بھائی مجھے لے جائیں گے، انہیں بھیجنا۔ وہ بے بسی سے بولی، اس وقت وہ ایسے نہیں جا سکتی تھی، ابھی تو آئی تھی، ابا کا دل دکھ جاتا، ابھی تو وہ خود بھی دکھی ہو رہی تھی۔ سوچ ہے تمہاری، لے جائیں گے بھائی آ کر، ترش لہجے میں کہہ کر پاؤں پٹکتی وہ چلی گئی۔ آنکھوں میں تاجور کے لیے کھلی دھمکی تھی۔ تاجور کے چہرے پہ بے چارگی پھیلنے لگی، ایک طرف ابا اور دوسری طرف سسرال۔ دل 2 دھاری تلوار پہ ننگے پاؤں چلنے لگا۔ وہ بے اختیار ابا کی طرف بڑھی۔ میرے پیارے ابا، معاف کر دیں۔ اس نے ان کے کندھے پہ اپنی پیشانی ٹکا دی۔ ابا میاں کی آنکھوں میں نمی پھیل رہی تھی۔ تم کیوں معافی مانگ رہی ہو میری جان؟ اس کی باتوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا، جس سے پڑنا ہے وہ بات پوری کی بغیر چپ ہو گئی۔ آپ کا دل دکھا ہے ابا، میں محسوس کر سکتی ہوں۔ تاجور کا دل پانی پانی ہو رہا تھا، صرف اس بات سے کہ یہ سب آج کے دن ہونا تھا۔ میری بچی پہلی بار گھر آئی، میں نے پریشان کر دیا۔ میرا اپنا گھر ہے ابا، آپ چھپا لیتے تو کیا ہمارے دلوں کو خبر نہ ہوتی؟ آپ کچھ بھی غلط نہیں کہہ سکتے ابا۔ بیٹی نے مان دیا، آنسو ان کی آنکھوں میں بھی امڑ آ رہے تھے۔ تم جانتی ہو تاجو، جو انسان ساری زندگی خود کو بچا بچا کر چلا ہو کہ کہیں اس پہ کوئی حرف نہ آ جائے، یہ لوگ جو اعتبار کرتے ہیں اپنی بچیاں اکیلی بھیج دیتے ہیں۔ مولوی صاحب تم جیسے باپ ہیں، دم کرواؤ۔ اور یہی مولوی صاحب جو دوسروں کے لیے تو مسیحا یا روشنی کا سبب بن جاتے ہیں، اپنے گھر کے لیے بجھا چراغ ہی رہا۔ کتنی شرمناک بات ہے، میرا سگا بھتیجا اور ہونے والا داماد۔ دکھ کی شدت سے ان کی آواز پھٹ رہی تھی۔ آپ کیوں اتنے سوار کر رہے ہیں؟ جو بوتا ہے کانٹا بھی اسی کو پڑتا ہے۔ میں کہوں گی حاکم کو، وہ سمجھائیں گے، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تاجور نے لہجہ ہموار رکھنے کی کوشش کی، حالانکہ اس کا اپنا دل بھی اداسی کی اوس میں بھیگ کر بیٹھتا جا رہا تھا۔ میری بیٹی بہت معصوم ہے، میں کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں بالکل نہیں دوں گا جو اپنی عاقبت خراب کر کے میری بچی کی زندگی۔ ابا نے اٹل لہجے میں کہا۔ شکیلا گمسم سی کھڑی تھی، بے حد آہستگی کے ساتھ مڑی اور کمرے کی جانب قدم گھسیٹنے لگی۔ اس کا اپنا دل عجیب کیفیت کا شکار ہو رہا تھا۔ آپ فکر مت کریں، اللہ تعالیٰ اس کے حق میں بہتر کرے گا، آپ چھوڑیے یہ سب، پہلے کچھ کھا لیجئے۔ اس نے ابا کی ڈھارس بندھائی تو ابا نے مغموم لہجے میں اس کا نام پکارا۔ تاجو، حاکم آ جائے گا تمہیں لینے؟ انہیں بھی خدشہ تھا، حاکم اس کے ساتھ ہی آیا تھا، پھر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ اس نے کہا تھا کہ رات میں لے جائے گا۔ تاجور نے اس بات میں سر کو حرکت دی۔ جی ابا، وہ آتے ہی ہوں گے، کھانا بھی یہیں کھائیں گے۔ ابا نے پیار و شفقت سے اپنا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا۔ تاجور کو اس کی بہت ضرورت تھی۔ اللہ کرے۔ ابا نے دل سے دعا دی۔ بظاہر اس نے ہنسی کی ساخت میں اپنے ہونٹ پھیلا کر دکھائے، مگر نیلم جس طرح گئی تھی، دل ہی دل میں اسے کسی انجانے طوفان کا شور سنائی دے رہا تھا، اپنی گرہستی کے ناہموار پتھروں کی روش پہ گڑ گڑاتی کوئی بھیانک آواز، بہت کچھ توڑتی کچلتی اور سب کچھ ادھر ادھر کرتی۔ گل مہر کے پیڑ سے ہوا کی شوریدہ سر لہر نے سر پٹکا، اور ایک خوش نما پرندے کا گھونسلہ تنکا تنکا بکھر گیا۔ زندگی 16 قسطوں پر مبنی ڈرامہ نہیں ہوتی، 4 ہفتوں کے تسلسل کے بعد آسودگی کی طرف بہنے لگے۔ زندگی 2 گھنٹے کی فلم بھی نہیں ہوتی کہ کسی ناپسندیدہ منظر کی زد میں آ جائے تو کچھ ہی دیر میں اس منظر سے چھٹکارا مل جائے اور آپ اس منظر سے نکل کر کسی خوش کن لمحوں میں جڑ جائیں۔ بلکہ زندگی تو وہ فلم ہے جس کی کسی بھیانک منظر کی قید میں چلے بھی جائیں تو چاہ کر بھی رہائی نہ پا سکیں۔ زندگی تو پہاڑ ہے اور انسان صرف چیونٹی، جسے سر کرنے کی کوشش میں ایک بار چڑھے تو 10 بار گرنا پڑے۔ اسی کے سامنے بھی قیامت خیز منظر تھا، اسی کا منتظر تھا۔ خاموش ملامتی نظروں سے گھورتی تھی اور در و بام مجرم گردان رہے تھے۔ حاکم نہیں آیا تھا، مجبوراً اسے ہی واپس آنا پڑا۔ ابا مغرب کی نماز سے واپس آئے تو تاجور نے کہا اسے گھر تک چھوڑائیں۔ اندر ابا خود نہیں آئے اور اس نے اصرار بھی نہیں کیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی تلخ کلامی ہو، وہ تلخی جو زندگی میں گھلنے والی تھی۔
सहन में आकर उसने चादर की निकाब ढीली कर ली। उजाले को निकलते अंधेरे में मुर्गियां जोर आजमा कर फड़फड़ाती हुई दरख्त पे बसेरा करती जा रही थीं। मौसम गर्मा की खुशबू महसूस होती थी, इसीलिए वो भी डरबे छोड़कर खुली फिजा तलाश कर चुकी थी। पूरे सहन में एक यही शोर था जो खामोशी का इर्तिकाज तोड़ रहा था। बरामदे के करीब बिस्तर लगे थे और हाकिम सामने बैठा था। ताजोर को रंज ने घेर लिया। वो समझी थी कि हाकिम अपने दोस्तों के हमरा कहीं चला गया होगा, इसलिए नहीं आ सका, लेकिन वो मौजूद था और जानबूझकर नहीं आया था। उसके साथ अम्मा विराजमान थी, दूसरी तरफ सद्दाम और उसकी बड़ी ननंद। नीलम चेहरे पे बेगानगी तारी किए बरामदे के फर्श पे बैठी थी। ताजोर धीरे धीरे कदम उठाती आगे बढ़ गई। आ गई भाभी? सोचो कैसा हो कि अब मैं तुम्हें हाथ पकड़कर निकाल दूं? आवाज नीलम की थी। ताजोर के सलाम करने से पहले जहरखंद लहजे में गोया हुई। ताजोर इस कदर संगीन लहजे पर शश्त रह गई। नीलम, क्यों बात को बढ़ा रही हो? उसने मध्यम आवाज में उसे मना करना चाहा, लेकिन नीलम ने चीख चीख कर घर सर पे उठा लिया। सबने सुन लिया, मैं बात बढ़ा रही हूँ। सुन ले सब कान खोलकर नई दुल्हन की बात। ठिठाई की कोई हद भी होती है, पहले तो साथ ले जाने के ढोंग करो, फिर खुद जाकर वहां बेइज्जती करो। जरा शर्म नहीं आई? ताजोर को न चच्चा को कि जवान भतीजी, बेटी की ननद या किसी भी रिश्ते का लिहाज कर लेते, मगर लिहाज तो वहां होता है ना जहां किसी काबिल गिरदाना जाए। ये लोग तो हमें बहुत नीच, बहुत हकीर समझते हैं, किसी गंदी नाली के कीड़े से ज्यादा गलीज। नीलम, ताजोर हवास बाख्ता हो गई। नीलम के लबो लहजे और अल्फाज उस पे सख्ता तारी कर दिया था। आज असलियत खुलकर सामने आ गई और हम जो इन्हें अपना समझते रहे महज बेवकूफ बनते रहे। आपको पता है हाकिम भाई क्या कह रहा था चचा? बदकिरदार है हम सब के सब। सद्दाम भाई पर तो इस कदर बुरा इल्जाम लगा दिया कि दूसरों की औरतों को ताड़ते हैं। हमारे वालिदैन की तरबियत को एक लम्हे में खोटा कर दिया। और आपकी ये नई नवेली बीवी लबों पे चुप के ताले लगाए बैठी रही, जैसे हर हर्फ सच्चाई खुलकर बयान की जा रही हो। उसकी आंखें चलती जुबान किसी तेजी से आंसू बरसा रही थीं। सब सर झुकाए खामोश बैठे थे। हाकिम ने दांत पे दांत जमा रखे थे कि ताजोर को उसका जबड़ा भिंचा वाजे नजर आ गया था। उसके हलक में नमकीन पानियों का फंदा पड़ने लगा। नीलम का रोना पीटना यकीनन वहां के आने के बाद से जारी था। मैंने कितना कहा दूसरों की बातों में आने से अच्छा है अपनों से तस्दीक की जाए, मगर वहां तो जैसे इंतजार किया जा रहा था ऐसी किसी खबर का। ताजोर से इतना भी नहीं हुआ कि मेरा मान रख लेती, साथ चली आती, मगर ये भी तो उन्हीं के साथ देगी ना। अब्बा ने ऐसा कुछ नहीं कहा, तुम चुप होगी? वो भीगी आवाज के साथ कमजोर सी इल्तिजा कर सकी। हाँ, तुम सच्ची हो, मैं झूठी हूं ना। आखिर नेक बाप की औलाद हो, तुम कहाँ कुछ गलत कर सकती हो। अफसोस है ताजोर, मैं तुम्हें बहन समझती थी, लेकिन तुम तो इतनी जल्दी अपना चेहरा दिखा दिया। वहां हकारत से मेरे बड़े भाई की बेइज्जती होती रही और मुझे जलील करके घर से निकाल दिया गया, मगर मजाल है जो तुमने एक लफ्ज भी बोली हो। नीलम अब एक शाकी निगाह उस पर डालकर आंखें निचोड़ने के लिए दोबारा फर्श पे गिरने के इसी अंदाज में बैठ गई। सद्दाम का चेहरा बेतासुर था, जैसे इस जिक्र पे उसका कोई असर न पड़ रहा हो। अब्बा के कहने का मतलब कुछ और था। तुम ही गुस्सा करके वहां से चली आई, मैंने तुम्हें रोका था। ताजोर ने सफाई देने की कोशिश की। ये कठोर चेहरा उस पे गिरा गुजर रहे थे। तुम अब भी अपने अब्बा की तरफदारी करो। जिस घर में मेरे भाइयों की इज्जत ना हो, मैं वहां कदम रखना भी पसंद न करूं। वैसे भी चचा ने बकायदा कहकर निकाला मुझे कि भूल जाएं उनकी बेटी ऐसे हल्के किरदार के शख्स को दी जाएगी। उनके साथ पर्दों में लिपटी आसमान से उतरी बेटियां। उसके लहजे ने सारी तलखी समेट के ताजोर के मुंह पे दे मारी। वो तब से उन्हीं कदमों पे आकर खड़ी हुई थी जैसे कटहरे में मुजरिम ठहरता है। सद्दाम का चेहरा कुछ लम्हों के लिए सुर्ख हुआ था, लेकिन बाकी शायद पहले ही बोलकर थक चुके थे। सिर्फ पत्थर हुए वजूद हाकिम में हरकत पैदा हुई। उसने नजरें उठा के ताजोर को देखा। तुम नीलो के साथ वापस क्यों नहीं चली आई? ठंडा ठार लहजा रीढ़ की हड्डी में उतरकर बर्फ करता। ताजोर का वजूद कपकपा गया। आप आपने कहा था आप आएंगे लेने। मैं तो नहीं आया लेने। अब क्यों आ गई हो? मैं ताजोर दुख भूल के उसकी सूरत तकने लगी। कैसा हित्तक आमेज एहसास था। धुतकार देने का बेहतरीन तरीका वो अपनी बातों से ही कत्ल कर सकता था। ताजोर के दिल में बिरछी गड़ गई। मुझे आना ही था, अब मेरा यही घर है, उसने धीमी सी आवाज में कहा जिसमें आंसू घुले हुए थे। जब मेरी बहन की कोई अहमियत नहीं तो तुम किस हक से यहाँ आ गई हो? साथ लेकर तुम गई थी, तुम्हारा घर ये है तो उसी वक्त साथ क्यों नहीं आई? वो सवाल कर रहा था और ताजोर डुबडुबाई आंखों से जमीन को घूरने लगी। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। तुम्हारे अब्बा ने लाला पे घटिया इल्जाम क्यों लगाए हैं? बेतासुर लहजा, जज्बात से आरी अल्फाज। वो इंसान नहीं, कोई बोलने वाली मशीन लगता था। हाकिम, ताजोर ने तड़प के सर उठाया। आवाज कुएं से आती थी। सिर्फ मेरे अब्बा नहीं, वो आपके चचा और ससुर भी हैं। कुछ नहीं है वो मेरे। हाकिम की धाड़ बुलंद हुई। अगर वो मेरे चचा होते या ससुर होने का लिहाज कर लेते तो आज ये सब ना होता जो हो गया है। किस बुनियाद पे उन्होंने ऐसी बातें की हैं? क्या मेरे भाई को अपनी आंखों से देखा है? उन्हें किसने इजाजत दी है वो मेरी बहन को बेइज्जत करें? नीलम ने बहस खुद शुरू की थी। अब्बा को किसी ने आकर बताया सद्दाम लाला का। उन्होंने खुद से नहीं कहा था। उन्हें खुद भी बहुत तकलीफ पहुंची है। उसने अब्बा की तरफ से सफाई दी, लेकिन जिन्हें कुछ ना सुनना हो वो हर दलील सिर्फ रद्द करते हैं।
اور تاجور جانتی تھی کہ بظاہر ٹھنڈے لہجے میں بولتے حاکم کے اندر کیسا آتش چل رہا تھا۔ تم نے اپنے ابا کو ٹوکنے کی کوشش کی؟ اس نے تاجور کو سنا ہی نہیں اپنا اگلا سوال داغا۔ حاکم اور تم نے کچھ کہا کہ تمہاری بہن صرف صدام حسین کی منکوہا ہے؟ میں جانتا ہوں تمہارے ابا کی نیت خراب ہونے لگی ہے۔ کیا میں جانتا نہیں ہوں کہ ان کی نظروں میں کون جچ رہا ہے جس کے لیے انہوں نے یہ سارا ڈھونگ کیا؟ ایسا نہیں ہے۔ بے یقینی سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں، سارے جملے اپنی موت آپ مر گئے، الزام الٹا ابا پہ ڈال دیا گیا تھا۔ چچا سے تو میں خود بات کر لوں گا، لیکن تم نے بھی ثابت کر دیا کہ تم اپنے ابا کے سامنے ہمیں کوئی اہمیت نہیں دیتی، نہ نیلم کو، نہ مجھے اور نہ اپنے دیور کو۔ ایسا مت کہیے، ابا نے تو صرف… جس طرح تم اپنے ابا کے حق میں زبان چلا رہی ہو اسی طرح ان کو بھی ٹوک سکتی تھی، لیکن تم… وہ صرف چاہتے تھے کہ ان سے بات کر کے انہیں روکا جائے تاکہ… حاکم نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ یعنی تم اب بھی اسی بات پہ قائم ہو؟ تم نے یقین کر لیا ہے؟ تاجور بے آواز روتی رہی تھی۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی۔ میرا بھائی ایسا نہیں ہے، اور جو بھی ہو کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ اسے باز پرس کرے۔ میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ آپ ایک بار خود پوچھ لیں، ابا کبھی بلا وجہ بات… چٹا! حاکم کا گھومتا ہوا ہاتھ تاجور کے پورے وجود کو ہلا گیا۔ سماعتوں نے کچھ بھی سننے سے انکار کیا، آنکھوں نے اندھیرے نکلے تھے۔ میرا بھائی کسی کو صفائی نہیں دے گا، وہ کوئی مجرم نہیں ہے کہ کٹہرے میں جا کھڑا کیا جائے، اور کسی کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ آ کر فیصلہ سنائے۔ مولوی چچا کو میں خود دیکھ لوں گا۔ اس نے لفظ لفظ چبا کر کہا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، لیکن وہ اسے کہاں دیکھ رہی تھی؟ وہ گنگ تھی، ایک ہاتھ گال پہ رکھے، اس کی پوری ہستی ہل چکی تھی۔ پہلا تھپڑ، پہلی اوقات، مان کی کرچیاں اور عزت نفس مسمار ہوتی چلی گئی تھی۔ آپ کو کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب کا دماغ درست کر دوں گا۔ وہ اب صدام کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا تھا۔ نیلم نظریں چراتی تیزی سے اندر کی طرف چلی گئی، سانس بغیر کسی کے بدلاؤ کے بیٹھی رہی، صرف صدام سر ہلا کے مسکرایا۔ وہ ہر بوجھ، ہر الزام سے آزاد ہو کر ہلکا، بہت ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ ایک وہ تاجور تھی جسے دیکھ کر احساس ہوتا تھا کہ ہلکا محسوس ہونا کیسا لگتا ہے۔ احساسات کا قتل، قتل عمد، جذبات کی موت، مردنی مردنی۔ اور فروزن میں ایلسا کے بپھرے آنسوں میں اتنی شدت تھی کہ اس کے پیار کی آنچ نے برف بنی انا کے پتھر دل کو پگھلا کر رکھ دیا۔ یہ ہوتی ہے سچی کی ایک محبت، دوسرے پہ جان نچھاور کر دے اور دوسرا اسے واپس کھینچ لے آئے، پھر اس طرح وہ ہمیشہ کے لیے ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ٹپ ٹپ ٹپ، شمائلہ نے لیپ ٹاپ سے فلیش کھینچی اور ایک نم قطرے کے احساس پہ چونک اٹھی۔ سر گھمانے پہ اس کا منہ کھل گیا۔ سمی کی رخساروں پہ آنسو پھسل کر تھوڑی پہ لٹکتے اور پھر دامن میں جذب ہو جاتے۔ وہ فروزن پہ رو رہی تھی۔ سمی، شمائلہ نے سانس روک کے اس کا نام پکارا، پھر پل بھر کے توقف کے بعد زوردار ہنسی کی بچھاڑ نے اس کے وجود کو پور پور بھگو دیا۔ ہنستے ہنستے اس کا سارا خون چہرے پہ سمٹ آیا اور ناک چھوٹی ہو گئی۔ کیا ہوا تمہیں؟ وہ چیمپ کر آنکھیں خشک کرنے لگی، آواز بھگنے سے بوجھل لگتی تھی۔ شمائلہ کے لیے یہ ہنستے جانے کی ایک ٹھوس وجہ تھی۔ تم رو رہی ہو؟ یا اللہ، اتنے موٹے موٹے آنسو فروزن دیکھ کر! تمہیں بہت ہنسی آ رہی ہے تو باہر جا کر اپنا شوق پورا کراؤ، سمی نے ناراض سے کہا اور سوں سوں کی۔ یار نہیں، سچ میں یہ فروزن پہ کون روتا ہے، میری سویٹ آنا؟ وہ کہہ کر ایک بار پھر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئی تو سمی نے بے حد برا منہ بنایا۔ فروزن کی کیا بات ہے، رونا تو کسی بھی بات پہ آ سکتا ہے جو دل کو چھو جائے۔ مجھے اینا نے رلا دیا۔ مزے کی بات ہے، شاید تم واحد لڑکی ہوگی جو فروزن پہ رو دی ہے۔ تم کتنی کیوٹ ہو۔ شمائلہ نے بچیوں کو پیار دینے والے انداز میں منہ بنا کر دکھایا۔ تم میرا مذاق اڑا رہی ہو؟ سمی نے آنکھیں چھوٹی کر کے گھورا۔ بالکل نہیں، تمہیں یاد ہے تم چھوٹی عمر سے بہت روتی تھی اور ہماری دوستی تمہارے آنسوؤں پہ ہوئی تھی۔ مجھے اس لیے ہنسی آ رہی ہے کہ تم اب بھی ویسی ہو، چھوٹی سی چھوٹی بات پہ رونے والی۔ ایسے دل بہت نایاب ہوتے ہیں، شمائلہ نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ پچھلی یادوں پہ بے ساختہ مسکرانے لگی۔ تو بے کب تک یاد رکھو گی تم؟ سمی کے لب ہنسی کے ساخت میں ڈھلتے گئے۔ سمی چوتھی جماعت میں تھی، اپنے گاؤں کے پرائمری اسکول میں۔ اس دن کوئی تقریب تھی اسکول میں۔ اسکول کے ہیڈ ماسٹر نے گاؤں کے چند لوگوں کو بھی مدعو کیا تھا جن سے اچھی الیکس سلیکٹ تھی۔ اس میں ایک پیاری سی بچی، پنک فراک پہنے، سلکی بال کندھوں تک کٹے، 2 پٹیوں والے میچنگ شوز، دودھیا پیروں کی زینت بنائے اپنے والد کے ساتھ شمائلہ تھی۔ کن پٹیوں کی دونوں طرف تتلیوں کے شیپ کے ہیئر کلپ بالوں میں سجے تھے۔ اسکول کی بچیوں کی نگاہیں بار بار اس پہ ٹکتی تھی، مگر وہ ایک سمی تھی جس کی نگاہیں شمائلہ سے بے نیاز، اسکول کی تقریب سے ہٹ کر صرف ایک دیوار کا طواف کر رہی تھیں، پورے نماک اور دلچسپی سے۔ اسکول کی دیوار پہ توجہ کا باعث وہ مکھی تھی جو نہ جانے کہاں کہاں سے گیلی مٹی جمع کر کے آ رہی تھی اور اپنی گھر تعمیر کرتی جا رہی تھی۔ وقفے وقفے سے آتی اور سمی کی آنکھوں کی چمک بڑھ جاتی، ساتھ میں غور کرنے کا انداز بھی۔ پھر وہ اٹھتی تو اس کی نگاہیں دور تک اس کا پیچھا کرتی، وہ کس سمت جا رہی ہے، مگر بھٹک بھٹک کے مایوسی سے واپس لوٹ آتی۔
وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتی تھی۔ شمائلہ نے اسے دیوار کے سامنے ساکت کھڑا دیکھا تو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ وہ دونوں پہلے سے بھی ایک دوسرے کو جانتی تھی، لیکن یاد رکھنے کی شروعات اسی دن کے بعد سے ہوئی۔ پیچھے کھڑی شمائلہ کو نہ جانے کیا سوجے کہ وہ شرارت سے آگے بڑھی اور ایڑی اٹھا کر انگلی کی حرکت سے گیلی مٹی کی اس گھر کو انگلی پر اٹھا لیا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ سمی کے دل کو دھکا لگا۔ وہ بےتابی سے چلائی، نہیں مت کرو، لیکن وہ کر چکی تھی۔ پھر ناک چڑھا کر مٹی کے ننھے سے ڈھیر کو دیکھنے لگی کہ یہ کس ساخت کا بنا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کیڑے اس میں چپکے تھے۔ اس نے جلدی سے انگلی جھٹکی تو اسے ایک سسکی سنائی دی۔ شمائلہ کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہو گئیں۔ سمی کی آنکھ سے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے، آنکھوں میں صدمہ، دکھ، ناراضگی۔ شمائلہ کو نظر آیا یا نہیں، لیکن اس کا رونا اسے برداشت نہیں ہوا تھا۔ کیا ہوا، تمہیں رو کیوں رہی ہو؟ ابھی تو چپ تھی۔ وہ منہ کھولے دیکھنے لگی۔ سمی نے ایک اور سسکاری لی۔ تم نے اس کا گھر توڑ دیا ہے۔ بھری آنکھوں اور رندے گلے کے ساتھ وہ جس طرح بولی شمائلہ کو بدقت سنائی دیا۔ تو کیا اس میں تمہیں کاٹ لیا ہے؟ شمائلہ کو پہلا گمان یہی گزرا۔ وہ کسی کو کچھ نہیں کہتی، اس کا گھر ٹوٹ گیا۔ اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ تم اس کے لیے کیوں رو رہی ہو؟ تم چپ کرو، میں ابھی سے بنا دیتی ہوں۔ وہ گھبرا کر بولی اور ہاتھ بڑھا کے اس کے آنسو صاف کیے۔ سمی کا سر نفی میں ہلنے لگا۔ اسے تم نہیں بنا سکتی، یہ اسی کو صرف بنانا آتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اتنی سی بات پہ کیوں رو رہی ہو؟ اس کی بات پہ سمی کو کچھ شرمندگی سی ہوئی تھی۔ وہ ایک دم چپ کر گئی۔ اتنی سی بات نہیں ہے، وہ اس کے لیے کب سے مشقت کر رہی تھی۔ تو وہ دوبارہ بنا لے گی نا، تم روتا دیکھ کر بچے مذاق اڑائیں گے۔ شمائلہ نے اس کی توجہ ہٹائی۔ پتہ نہیں کیوں رونا آ گیا، وہ اتنی محنت سے بنا رہی تھی، اسے بھی دکھ ہوگا نا۔ سمی نے ہاتھوں کی پشت سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ تمہیں پتہ ہے میں اتنی جلدی کسی کی بات پہ نہیں روتی۔ شمائلہ نے فخر سے اسے اطلاع دی۔ سمی نے سر ہلایا۔ میں جب بڑی ہو جاؤں گی تب میں بھی نہیں روں گی۔ سمی کو یہ فخر حاصل کرنے کے لیے بڑے ہونے کا انتظار تھا۔ جب تم بڑی ہو جاؤ گی مجھے ضرور بتانا، شمائلہ نے ہنس کر کہا تھا، اور سمی کو اس کے ہموار چمکتے دانتوں کی لڑیاں بڑی پیاری لگی تھیں۔ وہ دن ان کی دوستی کی نوید ثابت ہوا، اور اس وقت شمائلہ ہنستے ہوئے یاد کر رہی تھی، تم اب تک وہی بچپن والی سمی ہو۔ ہاں، لیکن اب تمہارے پاس ایک بہت محبت کرنے والی سہیلی ہے جو تمہارا دل دکھانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ ہو سکتا ہے میری آنکھیں بھی نم اس لیے ہوں کہ میرے پاس ایک محبت کرنے والی دوست ہے، تو میں ایموشنل ہو گئی۔ سمی مدھم سا مسکرا دی۔ اس کے سامنے والی بے فکر لڑکی پہ پیار آ رہا تھا۔ نوازش، یہ بھی حقیقت ہے کہ محبت کرنے والے دلوں کی آنکھیں اکثر نم ہو جایا کرتی ہیں، شاید انہیں کھونے کے وہم سے۔ لیکن مجھے ایسا کوئی وہم نہیں، تم ہو نا؟ سمی محبت پاش نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آف کورس یار، اور میں تمہارے لیے کچھ بھی کرنے کو ہر وقت تیار ہوں، یاد رکھنا۔ بی بی جی، دروازہ بجا تو شمائلہ نے خاموش ہوتے ہوئے اٹھ کر ملازمہ کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں کتاب تھی۔ یہ یہاں کیوں لائی ہو بلقیس؟ شمائلہ کو لگا وہ اس کے بک شیلف سے اٹھا کر لائی ہے۔ یہ آپ کے لیے شہر سے آئی ہے بی بی، خضر لایا تھا، مجھے تو کئی دن پہلے دی، آپ تک پہنچا دوں میں بھول جاتی ہوں، یہ آپ لے لیں۔ خضر؟ وہ نہ سمجھی سے بولی۔ جاؤ تم۔ وہ الجھتی ہوئی کتاب کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ یہ اسی کی کتاب تھی جو حال ہی میں پبلش ہوئی تھی، لیکن کوئی اس کی کتاب ہی اسے کیوں بھجوا رہا تھا؟ اس نے ٹائٹل کھولا تو دوسرا صفحہ خود ہی پھٹ پھڑانے لگا۔ انگلی سے روک کر وہ اسے دیکھنے لگی۔ سفید صفحے پہ ایک نوٹ لکھا تھا، میں نے کہا تھا دنیا گول ہے، لیکن یہ اس قدر گول ہوگی اندازہ نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا جتنی زیادہ بات آپ پر ہم نے کی ہے، اس کے باوجود بھی شہر میں آپ کا نام سننے پہ میں ٹھٹکا کیوں نہیں؟ شاید اس لیے کہ نام تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے میرا ذہن فوراً اس طرف نہیں گیا۔ اب بھی ممکن ہے کہ آپ وہ نہ ہوں، لیکن آپ کی تحریر میرے ہی گاؤں کا ذکر ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ آپ وہی ہیں، اور اگر آپ وہی ہیں تو میں آپ کو یاد دوں گا۔ آپ نے کہا تھا آپ پہ میرا ایک قرض رہے گا، لہٰذا آج اسی کے لیے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ گزارش اتنی سی ہے کہ آپ سے ایک ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اسے درخواست سمجھیں، اور ہو سکے تو انکار مت کیجیے گا، کیونکہ شاید وہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو۔ آپ کے جواب کا شدت سے منتظر، خضر۔ او مائی گاڈ! صفحے پہ نقش تحریر پڑھنے کے بعد شمائلہ کے لبوں سے بے ساختہ نکلا تھا۔ ہنسی کی طوفان کو روکنے کے لیے اس نے کتاب کو اپنے منہ پر اس طرح پھیلا لی کہ پورا چہرہ کتاب کی اوٹ میں اوجھل ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کون ہے یہ؟ سمی نے الجھن تیرتی آنکھوں کے ساتھ اچنبے سے اسے دیکھا۔ یا اللہ، یہ دنیا کیسے کیسے انکشافات سے نہیں بھری پڑی؟ وہ نوز کتاب منہ پہ رکھے بولی، اور اپنی ہی کتابات کے گداز پن سے کھلکھلاتی جیسے جھوم جھوم گئی تھی۔ کچھ بتاؤ گی بھی؟ سمی نے استعجابیہ اسے دیکھا۔ وہ پہلے چپ چاپ کھڑی حیرت سے، اور اب منہ کھولے اس کی محظوظ کن ہنسی کے بنتے بکھرتے شور کو سن رہی تھی۔ یک لگتا اسے شمائلہ کی موجودہ حالت پہ حقیقتاً تشویش لاحق ہوئی تھی۔ سارے ماحول پہ ایک پژمردگی سی چھائی ہوئی تھی، مانو کسی نے ہوا کا دم گھونٹ دیا اور نحوست کا سایہ پھر گیا ہو۔ شکیلہ نے بے دلی سے جھٹک جھٹک کے کپڑے تارس پہ پھیلائے، پھر دروازے پہ بے وقت کی دستک سنائی دی۔ دروازے کی وہ سیدھا لکڑی پہ ہاتھ پڑنے پہ کمزور سا احتجاج کرتی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ حاکم بھائی آپ؟
شکیلا کو سانس آنا بند ہو گئی۔ دروازے کے پار حاکم انتہائی سنجیدہ تاثرات کے ساتھ اجنبیت طاری کیے کھڑا تھا۔ مولوی چچا گھر پہ ہوں گے؟ لٹ مار انداز میں پوچھا گیا۔ جی وہ لیکن راستہ دو۔ دو ٹوک انداز میں استحقاق کے ساتھ اس نے قدموں کو حرکت دی تھی۔ شکیلا بے بسی سے ایک طرف کھسک گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ دونوں کا اس وقت سامنا ہو، لیکن وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ درکتے دل کے ساتھ واپس دوڑی۔ آج تو تاجور بھی نہیں تھی۔ آؤ حاکم پتر، کیسے ہو؟ ابا نے دیکھتی مہربان مسکراہٹ کے ساتھ خیر مقدم کیا۔ حاکم نے سر کو جنبش دی اور دوسرے کنارے پہ ٹک گیا۔ ایک عجیب سی سرد مہری اس کے وجود سے ٹپک رہی تھی۔ تاجور ساتھ نہیں آئی؟ شکیلا نے دروازے کے پیچھے سے ابا کے سوال کو سنا، پھر حاکم کے جواب کو۔ وہ بے آواز قدموں سے چلتی چائے کے برتن اٹھانے لگی۔ نہیں، میرا خیال ہے جس کام کے لیے میں آیا ہوں اس میں اس کا ساتھ نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ میں خود تمہاری طرف چکر لگانے کا ارادہ رکھتا تھا، بہتر ہے تم خود ہی آ گئے۔ جو بات ہے وہ تم تک پہنچ ہی چکی ہوگی۔ ابا نے اس کی بات سے اختلاف نہیں کیا تھا، سنجیدگی سے گویا ہوئے۔ حاکم کے چہرے پہ طنز بکھرا۔ اور اس بات نے مجھے سخت مایوس کیا چچا۔ تم سے مایوسی کی بات کر رہے ہو میاں؟ مجھ سے پوچھو جس نے میری نعتوں کی نیند اڑا دی ہے۔ آج ایک بندے نے دیکھا، کل کوئی دوسرا دیکھے گا، پھر تیسرا۔ بدنامی کا ڈر صرف عورت کے لیے نہیں ہونا چاہیے، مرد کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ ابا کے چہرے پہ تعصب تھا۔ حاکم کے چہرے پہ تناؤ ابھرا۔ مایوسی تو اسی بات کی ہے کہ آپ نے کہنے والے کا منہ نہیں توڑ دیا۔ کس جرأت سے منہ توڑتا؟ ابا بساختہ بولے۔ منہ توڑ دینے کے لیے دودھ کا دھلا ہونا ضروری ہوتا ہے، ورنہ سر جھکتے ہیں، نظریں نہیں اٹھتی۔ آپ سے یہ کس نے کہا؟ کسی نے بھی کہا ہو، اہم یہ ہونا چاہیے کہ آئندہ کے بعد نہ کہہ سکے۔ تمہاری نظر رکھنی چاہیے اپنے بھائی کی حرکات پہ۔ آپ کو اپنے بھتیجے سے بڑھ کے کسی تیسرے شخص پہ زیادہ اعتماد ہے۔ آپ نے یہ بات مجھے نہیں، اپنی بیٹی سے کہی۔ آپ نے یہ تک کہہ دیا کہ آپ اپنی بیٹی ایک گندے انسان سے بیاہنا نہیں پسند کریں گے۔ اگر کل کو آپ کی بیٹی کے ساتھ کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے تو آپ ہم سے زیادہ سنی سنائی باتوں پہ یقین کریں گے۔ کیا آپ کو اس پر رتی برابر بھی افسوس ہے؟ حاکم نے ایک سانس میں ساری بات مکمل کر دی۔ ابا نے اس کے لہجے کی سختی اور تش بو کو بغور دیکھا اور دیکھتے رہے۔ شکیلا کا دل تک تک کرنے لگا۔ وہ بے اختیار باہر آئی۔ اچھا تو تم دوسری طرف سے آئے ہو؟ مجھے لگا تم نے شاید سمجھداری کا ثبوت دیا ہوگا۔ انہوں نے گہری سانس لے کر جیسے اس پہ افسوس کیا تھا، حاکم دوسری سمت دیکھنے لگا۔ یہی باتیں تو تمہاری بہن بھی کر کے گئی۔ درختوں پہ مسافر طوطے اپنی میٹھی آواز میں پھدک رہے تھے اور خاکستری چڑیوں کو شاخوں سے اڑانے لگے۔ چڑیاں امن پسند ہوتی ہیں، جگہ بدل کر بیٹھ گئیں۔ طوطے اب پوری طرح قابض ہو گئے، ایک ایک کر کے باڑ میں لگی سبزی کی کیاریوں میں سرخ مرچیوں کے پاس اترنے لگے۔ کچھ سبز ٹماٹروں پہ جھول رہے تھے۔ حاکم بھائی چائے لیجئے، شکیلا نے بے حد مدھم آواز میں کہا اور دو پیالے ان کے سامنے رکھے۔ کاش وہ ان دونوں کے سامنے بول سکتی، لیکن ضبط کر کے اسی خاموشی کے ساتھ مڑ گئی۔ حاکم نے ایک ذرا سی نگاہ اس پہ ڈالی، چائے کی طرف اس نے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ شکیلا کمرے میں جا کر تیز سانس بھرنے لگی۔ ابا اور حاکم کے بیچ گرم ہوتی بحث اس کی بے چینی کو ہوا دینے لگی۔ جس چیز کا ثبوت آپ نے دیا وہ چھوٹوں سے کیا امید رکھتے ہیں؟ وہ تلخ لہجے میں بدلحاظی سے بولا۔ ٹھنڈے دماغ سے معاملے کو دیکھنا ایک مرد کی نشانی ہوتی ہے، ورنہ بھڑک بھڑک کر تو آگ بھی بجھ جاتی ہے۔ میں نے یہ بات پہلے اگر اپنی بیٹی سے کی ہوتی تو اسی لیے کہ وہ تم کو یہ بات سمجھا سکے۔ یہ مت سمجھنا کہ مجھے تم پہ اعتبار نہیں ہے، اور یہ تو ہرگز بھی مت سمجھنا کہ یہ سنی سنائی بات ہے۔ میں صدام کے دوست سے بھی بات کر چکا ہوں جس نے اپنی آنکھوں سے اس معاملے کو دیکھا ہے۔ رہی بات تیسری، تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، یہ تو مجھے اب جا کر علم ہوا ہے۔ اس سے پہلے وہ کیا کیا کرتا پھر رہا ہے، شرم کا مقام ہے۔ میں آپ سے کہنے آیا ہوں کہ اس بات کو بھول جائیں یہیں اور میرے ساتھ چلیں اس شخص کے پاس جس نے ساری خرافات آپ کے ذہن میں انڈیلی ہے۔ میں آپ کے سامنے جھوٹا ثابت کر دوں گا اسے۔ حاکم نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ آج کچھ بھی کر کے اس بات کو دفن کرنے آیا تھا۔ کسی دوسرے کے پیچھے بھاگنے کی بجائے یہ بات تم نے اپنے بھائی سے کیوں نہیں دریافت کی؟ تھوڑی سی شرم بھی اس میں اگر باقی ہوتی تو انکار نہ کر سکتا، تم الٹا مجھے قائل کرنے چلے آئے۔ ابا نے ناگواری سے اسے ڈپٹا۔ انہیں حاکم سے ایسی امید نہیں تھی۔ جب بھی آنکھوں میں واضح ناپسندیدگی کی جھلک حاکم نے دیکھی۔ میں آپ کو قائل کرنے نہیں، صرف غلط فہمی دور کرنے آیا ہوں۔ جو پر آپ کو کسی نے تھمایا ہے اس کو کوا مت بنائے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ یہ تم سے صدام نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے؟ ابا کی اس کی آنکھوں میں دیکھا، کچھ کھوجا۔ حاکم ذرا سا پیچھے ہو کر بیٹھا۔ وہ میرا بھائی ہے اور مجھے اس پر یقین ہے۔ حاکم نے ٹھہر ٹھہر کر چبا چبا کر الفاظ ادا کیے۔ آپ مہربانی کر کے اس پہ ایسی باتیں مت کریں جیسے وہ کوئی مجرم ہو۔ اس سے کوئی سوال کوئی صفائی میں نہیں مانگوں گا۔ آپ چاہتے ہیں سوال کر کے میں اسے ہی اس کی نظروں میں گرا لوں؟ کیا بچوں جیسی بات ہے حاکم، ہم بلی کی طرح آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ تمہیں بڑا شوق ہے نا گھر کا بڑا بن کر دکھانے کا، تو بھلے وہ تمہارا بڑا بھائی ہے، تمہارا حق ہے تم اسے باز پرست کرو اور اسے کہو کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کیا جاننے لگے ہیں۔ وہ گمراہی کے راستے پہ مائل ہے اور میری نظروں میں مجرم ہے۔ اب اگر تم چاہتے ہو کہ تم بھی میری نظروں میں نہ گرو تو چلے جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری سوچ پہ حیرانی ہو رہی ہے۔ حاکم کی بات انہیں تیش دلا چکی تھی۔ جب ہی وہ ناراضگی میں بولے تو حاکم استہزائیہ ہنسا۔
میں بات کرنے آیا ہوں اور کر کے ہی جاؤں گا۔ آپ خواہ غصہ ہو رہے ہیں؟ یہ میرا معاملہ ہے، میں سنبھال لوں گا۔ میں آپ کا بڑا داماد ہوں۔ یہ بات کھینچ کر تماشا بنائیں اور نہ ہی اتنی بڑی بات کہیں کہ آپ رشتے والی بات سے ہی مکر جائیں گے۔ مجھے یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ قاعدے کے مطابق شکیلہ صدام کی منکوحہ ہے۔ حاکم نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں اپنی بات جتا دی۔ دروازے کے پیچھے کھڑی شکیلہ کا دل سکڑ کے پھیلا تھا۔ ابا نے حاکم کی بات کا جواب دیا تو ان کا لہجہ اس سے بڑھ کر سرد اور مضبوط تھا۔ کس قاعدے کے مطابق؟ کیا میں نے کوئی نکاح کر دیا؟ دکھاؤ میں نے کہاں لکھ کر دیا جس قاعدے پہ تم دھونس جما رہے ہو؟ کیا مطلب؟ حاکم کی پیشانی شکن زدہ ہونے لگی۔ یہ بات تمہاری خواہش اور میری مرضی کے مطابق طے ہوئی تھی، لیکن جس طرح کے حالات ہیں میری یہ مرضی تبدیل بھی ہو سکتی ہے۔ تم اپنے بھائی سے اس سلسلے میں کوئی روک ٹوک نہیں کر سکتے تو مجھ سے بھی کوئی امید مت رکھنا۔ مولوی چچا؟ حاکم؟ مولوی حیات نے نرمی سے اسے آواز نیچی رکھنے کے لیے کھرکا۔ تم میرے داماد ہو، تمہاری اپنی جگہ بہت اہمیت ہے، مگر تم ایک باپ کے بیچ نہیں آ سکتے۔ ٹھیک ہے، حاکم نے ایک دم سکون سے کہا۔ میں نہیں آتا بیچ میں، آپ بتا دیں میں کسی بیچ میں لا رہے ہیں۔ آپ کی نظر میں کون ہے جس کے مقابل آپ کو میرا بھائی جچ نہیں رہا؟ میں نہیں مانتا ایک فضول بات کو لے کر۔ تمہارے نزدیک یہ فضول بات میرے لیے بے حد ضروری ہے۔ میرا حق ہے کہ میں ایسے شخص سے اپنی ساری زندگی بیٹی کا بندھن نہ جوڑوں جس کی جگہ جگہ تعلق ہو، جس کی سچائی سامنے آنے پہ بھی یہ رویہ اختیار کیا جائے۔ کیا میں نہیں جانتا جنہیں حرام کی عادت ہو وہ حلال پہ اکتفا نہیں کرنا چاہتے، وہ بھی اس صورت جب ڈھیل خوب دی جاتی رہے؟ وہ ایک مرد ہے۔ آپ کی تسلی اگر اعتراف سے ہی ہوتی ہے تو میں مان لیتا ہوں، مردوں سے غلطیاں ہوا ہی کرتی ہیں، لیکن ان غلطیوں کو دنیا نے کب دیکھا؟ حاکم نے اب اصلی بات پٹاری سے نکالی تھی، وہ بات جس کی وجہ سے شاید وہ پرسکون تھا۔ مولوی حیات اس بات کی توقع کم از کم حاکم سے نہیں کرے تھے۔ دنیا کے پاس دوگلا پن ہو سکتا ہے، وہ منافقت بھی کر سکتی ہے، مگر ان غلطیوں کو اس ذات نے ضرور دیکھا ہے جس کی نظر میں سب برابر ہیں۔ وہ ہرگز رعایت نہیں دے گا کہ مرد کو کسی بھی گناہ کی چھوٹ ہے۔ تم جا سکتے ہو حاکم۔ ابا نے غصہ و رنج کو چھپانے کے لیے منہ پھیر لیا، لیکن وہ حاکم تھا، وہ چپ چاپ جانے کے لیے نہیں آیا تھا۔ اپنی بیٹی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا کہا؟ سارے پر جیسے جھڑی گھما پر سکوت طاری کر دیا گیا۔ سارے پرندے دم ساتھ کر انہیں دیکھنے لگے تھے۔ حاکم کے الفاظ اور اس پر انداز، شکیلہ کو لگا قدموں کے نیچے سے زمین ہلی ہے۔ زمین کو لگا مولوی حیات کا وجود ہلا ہے۔ جوانی سے کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، میں یہ نہیں کہنا چاہتا مگر میں مجبور ہو گیا ہوں۔ معاف کیجیے گا اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو تو؟ سنگین الفاظ کے پتھر ریشمی مہذب لہجے میں لپیٹ کر منہ پر کیسے مار دیا جاتا ہے۔ حاکم کو یہ گر اچھی طرح آتا تھا۔ شکیلہ پوری طرح سن پڑ گئی تھی۔ حاکم؟ ابا کی سماعتوں کو مجروح کرتی آواز گونجی تو فضا میں پھڑپڑاہٹ ہوئی تھی۔ ایک پھڑپڑاہٹ شکیلہ کے اندر بھی ہوئی، اس پہ لرزش طاری ہو گئی تھی۔ ہاتھ بے اختیار دل پر جا کر جم گئے۔ جس طرح آپ کو تکلیف ہوئی اسی طرح مجھے بھی ہوئی، لیکن یہ بھی سچ اپنی جگہ قائم ہے۔ میں نے بھی خود دیکھا ہے۔ کیا یہ سوال اب آپ ہی کر سکیں گے؟ حاکم کو سکون سا مل گیا۔ چہرے پہ لطف اندوز ہوتے تاثرات تھے، نشانہ عین مقام پہ جا کے لگا تھا، حالانکہ وہ تو دل پہ جا کے گڑا تھا۔ بہت مشکل ہوتا ہے، آپ یہ کبھی نہیں کریں گے، حالانکہ آپ کی غیر موجودگی میں جیسے میں نے دستگیر کو دیکھا تھا۔ دیکھیں میں کچھ نہیں کہہ رہا، کانوں سنا اور آنکھوں دیکھا بھی کبھی اکثر سچ نہیں ہوتا، اسی طرح آپ بھی لوگوں کی باتوں پہ کان نہ دھریں۔ میری معصوم بیٹیوں پہ اتنی گھٹیا بات کرنے کی ہمت کیسے کی تم نے؟ تمہاری زبان سے ایک اور لفظ نکلے اس سے پہلے اٹھ کر چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ بری طرح کانپ رہے تھے جیسے لاغر وجود شدید طوفانوں کی زد میں آ گیا ہو۔ شکیلہ کا دل چاہا بھاگ کر ابا سے لپٹ جائے۔ گونگے آنسو پلکیں توڑ کر رخسانوں پہ کروٹیں لیتے تھوڑی سی لڑکنے لگے۔ مولوی چچا، جس طرح میں نے نظر انداز کیا ہے اس طرح آپ بھی ظرف بلند کیجیے۔ کیا آپ کو نہیں پتا دستگیر کے بار بار یہاں چکر کیوں لگتے ہیں؟ دستگیر؟ شکیلہ کو جھٹکا لگا۔ مزید برداشت کرنا دشوار ہو گیا تھا۔ وہ چوکھٹ چھوڑ کر تیزی سے باہر نکلی۔ یہ بات میں نے تاجور سے بھی کی، اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا جھکاؤ شکیلہ کی طرف ہے۔ خیر میں صدام بھائی کو جلد راضی کر لوں گا شادی کے لیے، اس عمر میں ویسے بھی۔ تم تم حاکم، یہ تم نہیں ہو، تمہارے منہ سے ایسی غلیظ بات۔ ان کے منہ سے ٹوٹتے جملے اور آنکھوں پہ چھاتا اندھیرا۔ چپ کر جائیں حاکم بھائی، شکیلہ نے قریب جا کر زخمی لہجے میں اس کی بات کاٹی۔ ابا کے چہرے پہ ریت اڑ رہی تھی، وہ کچھ بولنے کی کوشش میں بار بار ہکلاتے تھے مگر آواز نہیں نکلتی۔ شکیلہ کی حالت غیر ہونے لگی، آنسوؤں میں شدت آ گئی تھی۔ تم بیچ میں مت پڑو۔ حاکم کی پیشانی پہ سلوٹیں پڑ گئیں جبکہ وہ کچھ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی بدتمیزی کر بیٹھوں آپ خدا کے لیے جائیں یہاں سے۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ میری پاکیزگی کی سند کوئی آپ سے لینے نہیں آئے گا، سنا آپ نے؟ میرے منہ مت لگو شکیلہ، میں جس سے بات کرنا چاہتا ہوں کوئی دوسرا بیچ میں آئے میں ہرگز گوارا نہیں کرتا۔ اس کے لہجے میں نہایت کڑواہٹ کھلتی جا رہی تھی۔ یہ تو میرے بھائی کا احسان ہے۔ اس کی بات پہلے شکیلہ نے مکمل ہونے سے روک دی۔
نہیں نہیں کرنی مجھے کوئی شادی، نہیں سجانا آپ کے بھائی سے ملا اعزاز ماتھے پہ، آپ جاتے کیوں نہیں ہیں؟ ابا ابا آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ حاکم پہ چیخ کر ابا کو سنبھالنے کے لیے جھکی تھی، آنسوؤں کی لڑیاں دیوانہ وار گالوں پہ پھسلتی جا رہی تھی۔ ابا نے دونوں مٹھیوں سے چارپائی کی پٹیاں جکڑ کر رکھیں۔ حاکم کا چہرہ شکیلہ کی ہمت پہ سرخ پڑ چکا تھا۔ اس سے کہو میری نظروں سے دور ہو جائے، ابا بدقت بول پائی۔ آپ اتنی گندگی ذہنیت کے مالک ہو سکتے ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ دستگیر آپ لوگوں سے 1000 درجہ بہتر ہے، کم از کم اس کی آنکھیں لحاظ اور شرم کے پانیوں سے تر ہیں۔ میں خود انکار کر رہی ہوں آپ کے منہ پر، مجھ جیسی لڑکی تو ویسے بھی آپ جیسے اونچے لوگوں کے قابل نہیں۔ حاکم جبڑا بھینچے اسے قہر برساتی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جو پہلی بار اتنی بے خوفی سے اس کے منہ پر بولتی جا رہی تھی۔ حاکم کی پیشانی دہک اٹھی تو وہ بھی جھٹکے سے کھڑا ہوا اور انگلی اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کیا۔ تم اس کے لیے بہت پچھتاؤ گی، اس توہین کو میں نہیں بھولوں گا۔ جائیں یہاں سے، وہ بغیر اثر کے اسی جنونی انداز میں چلائی۔ خوف جتنا طاقتور ہوتا ہے ختم ہونے میں اتنا ہی لمحہ لگاتا ہے۔ وہ آپے میں نہیں لگ رہی تھی۔ حاکم لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا چوکھٹ عبور کر گیا تو شکیلہ گھٹنوں کے بل ابا کے سامنے بیٹھ گئی۔ ابا کیا ہو رہا ہے؟ سنبھالے خود کو، ان کی باتیں پر مت سوچیں، میں پانی لے آؤں آپ کے لیے؟ وہ ابا کا تر چہرہ آنکھوں کے پیالے میں لے کر پوچھنے لگی۔ دل چاہا ان کی جھریوں زدہ دنیا جہاں کے سب سے زیادہ پیارے چہرے سے آنسو کے موتی چن لے، جو نہ جانے کیسی اذیت لے کر بہہ رہے تھے۔ ابا کچھ بولے، میرا دل بیٹھ رہا ہے۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ شکیلہ، انہوں نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ٹھنڈا ہاتھ رکھ کے اسے تسلی دی، مگر اس کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ میں خالہ کو بلاتی ہوں، دستگیر سے ڈاکٹر بلوا لیتی ہوں، ابا آپ ٹھیک نہیں ہیں؟ وہ آنسو پوچھتی اندر بھاگی۔ مولوی حیات ڈھہ گئے تھے۔ وہ شکیلہ کو روکنا چاہتے تھے، وہ ٹھیک ہیں، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں، لیکن اتنی سی بات کہنے کے لیے بھی انہیں بہت طاقت کی ضرورت تھی۔ ساری ہمت جیسے کسی نے ایک جھٹکے میں نچوڑ لی تھی۔ چارپائی پہ کمر ٹکائے ان کی خالی نگاہیں نیلے آسمان پہ منجمد ہو رہی تھیں۔ ان کے چلتے دل اور جاگتے دماغ پہ بس ایک ہی نام کی باز گشت بار بار گونجتی جا رہی تھی، ایک ہی بتی روشن ہو رہی تھی، دستگیر کے نام کی۔ کتنے پرندے انہیں افسردگی سے دیکھ رہے تھے۔ کاش کی اداسی کے بھی 2 پر ہوتے، جو روح کے قفس سے نکال کر کھلی فضاؤں میں اڑا دی جاتی، مٹا دی جاتی۔ آہ! سمی سرتاپا حیرت تھی، اور خوشی اگر کہیں تھی تو وہ پھلجھڑیوں کی صورت ایک ایک کر کے شمائلہ کے حسین چہرے پہ پھوٹتی تابنا کی ظاہر کرتی جا رہی تھی۔ سمی نے ایک ثانیے کو سارے معاملے پہ نظر دوڑائی اور اسے لگا وہ شمائلہ کی خوشی جاننے سے قاصر ہے۔ شمائلہ، جسے سمی کا ہونک پن مزید ہنسا ہنسا کے مرنے کے قریب کر رہا تھا۔ شمائلہ، اگلے 1 منٹ میں تم نے اس طوفان بدتمیزی پہ کنٹرول نہ کیا تو میں یہاں سے کود کر جاؤں گی، اور تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں یہ ضرور کروں گی۔ سمی نے ضبط سے کڑی برداشت کے بعد گہری سنجیدگی سے شہد رنگ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے انگلی لہرائی تو شمائلہ نے پہلے ہونٹ بھینچے، پھر کوشش کر کے خود کو سمیٹا۔ اس کوشش میں اس کی بدتیسی کو پھر سے ہوا کھانے کی سوجنے لگی۔ یار سیریسلی، یہ خضر ہے یہاں، مطلب ہمارے گاؤں کا؟ اوف، تم اسے کیوں نہیں جانتی؟ کیونکہ، سمی نے سخت بات کرنے سے خود کو روکتے ہوئے دانت پیسے، کیونکہ وہ کوئی شہزادہ گلفام نہیں ہے کہ جگہ جگہ اس کے ڈھنڈورے ہوں، اس کے نام کے ڈنکے بجائے گئے ہوں اور لوگ اس کے پیروں میں خود کو بچھاتے ہوں۔ آئیے لینڈ لارڈ صاحب، اپنے پیروں سے ہمارا قیمہ کیجیے۔ یہی نہیں، اگر ممکن ہو تو اپنے مبارک صورت کا سب سے اونچے درخت پہ چڑھ کر پوری بستی کو دیدار کرا دیجیے کہ کوئی بھی جاندار اس شر کو حاصل کرنے سے چوک نہ جائے، ہے نا شمائلہ؟ اس ساری بکواس کا مطلب؟ شمائلہ نے بری طرح گھورا۔ وہی میں تم سے پوچھ رہی ہوں، اس سب کا مطلب؟ تمہاری خوشی میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ خوشی؟ کون سی خوشی؟ وہ معصوم بن کر بولی۔ دیکھو میں خوش تو نہیں ہوں، یہ تو حیرت ہے، خوشگوار حیرت۔ میں حیران ہوں کہ جس شخص سے میں شہر میں ملی، جس سے ملنے کا دوبارہ کوئی چانس نہیں تھا، وہ ہمارا ہمسایہ ہے، ہا ہا ہا، اور اس نے ڈھونڈ بھی لیا، کتنا حیران کن ہے۔ ہنسی نے ایک بار پھر اس کے لبوں کو چھو لیا۔ وہ دونوں صحن میں تھیں اور شمائلہ لکڑی کے جھولے پہ بیٹھ گئی، سمی بازو سینے پہ لپیٹے اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ تمہارے لیے بس یہی حیران کن ہے؟ مجھے تو یہ حیرت ہو رہی ہے کہ وہ اب کیوں ملنا چاہتا ہے۔ کیونکہ وہ میرا فین ہے، شمائلہ بہادر خان کا فین۔ تم نے سنا نہیں کہ شمائلہ کے لکھے ناولز اسے کس قدر پسند ہے؟ دیکھو ہماری شہرت، ایک تو میں قدر نہیں کرتی، شمائلہ اترا کر بولی۔ پوری آنکھوں میں شوخی اتر آئی تھی۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ایک لڑکی سے ملاقات کی درخواست کر لو، مجھے تو یہ بندہ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ سمی نے صاف صاف اپنے رائے سے آگاہ کیا۔ اس کے لہجے میں قطعیت تھی۔ شمائلہ نے اپنی پیشانی پہ تیوریاں بنائیں۔ جی نہیں، وہ ایک اچھا خاصا چارمنگ اور ڈیسنٹ لڑکا ہے، اپنے الفاظ بھی درست، ایک لڑکی سے نہیں، آج کی مشہور رائٹر سے، اور اب بھی دیکھو کتنی عاجزی اور مہذب لہجے میں الفاظ میں درخواست کر رہے۔ تم خواہ ایسی رائے مت قائم کرو۔ شمائلہ نے شرارت سے ہنسی چھپاتے ہوئے لفظوں پہ زور دے کر جواب دیا۔ وہ سمی کو تنگ کر رہی تھی اور سمی اس کے مذاق کی عادت سے واقف تھی۔
میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں شمائلہ، تمہیں بھی اسے سیریس لینے کی ضرورت نہیں۔ اسے معلوم ہوگا کہ گاؤں کی لڑکیوں کو یوں منہ کھول کر ملنے کا نہیں کہا جاتا، اور نہ وہ انجان لڑکوں سے ملتی ہیں۔ یہ بہت معیوب ہے۔ پھر بھی اس کے چہرے پہ تناؤ آ گیا، پیشانی شکن آلودہ۔ شمائلہ کی بڑی آنکھیں اور بڑی ہو گئیں۔ ریلیکس سمی، میں اسے مال میں اکیلی ہی ملی تھی اور بات بھی کی تھی۔ اب تو اسے ہماری حویلی کا بھی علم ہو گیا ہے۔ اس نے یقیناً اندازہ کر لیا ہوگا کہ عام بستی کے لوگوں والی سوچ نہیں رکھتی ہوں گی، جو کسی کے مخاطب کرنے میں بھاگ کھڑی ہو۔ یعنی محض بات کرنا میرے لیے مسئلہ نہیں ہوگا۔ ویسے بھی میں اسے تھوڑی بہت جانتی بھی تو ہوں بس۔ شمائلہ آہستہ آہستہ جھولا جھولتی لطف اندوز ہوتی خضر کی سائڈ لے رہی تھی۔ بالوں کی چوٹی بنائے، دوپٹہ شانے پہ پھیلائے، ہلکے رنگوں کے آرام دہ کپڑوں میں وہ اپنی خالص مسکان کے ساتھ ہمیشہ سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ اچھا، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ تم بے خبری میں اپنا پرس شہر والے گھر بھول کر چل دیں۔ شاپنگ مال میں اچانک تم پہ آشکار ہوا کہ تم اپنے ساتھ بے وقوفی کر چکی ہو، اور اب سب تمہارا مذاق اڑائیں گے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ایسے میں اچانک ایک شخص آ کر تمہاری مدد کرتا ہے اور تم اس کی مشکور ہو جاتی ہو۔ پھر وہ اپنی راہ، تم اپنے رستے۔ سیمی نے ایک سانس میں شمائلہ کی بیان کردہ تمام کہانی سنا دی تو شمائلہ نے اس کی پٹر پٹر چلتی زبان پہ بھویں کٹھی کر کے تیکھی نگاہوں سے دیکھا۔ اب اس سب کا کیا مطلب ہے؟ یہی کہ کتنا تم اسے جانتی ہو، کتنا تھوڑا اور کتنا بہت۔ بس کرو سیمی، مجھے تمہاری باتیں اب بور کر رہی ہیں۔ بہتر، میں جا رہی ہوں۔ وہ سچ مچ جانے کے لیے مڑی۔ ارے رکو، شمائلہ نے چپٹ کر اسے بازو سے دبوچا۔ آخر تمہیں غصہ کس بات کے آ رہا ہے؟ کسی بات پہ نہیں، میں صرف حقائق بیان کر رہی ہوں۔ اب چھوڑو اس فضول بحث کو۔ اس نے بات سمیٹ دی۔ یہ فضول بات نہیں ہے سیمی، اس کی یہ کوشش میں بے مروتی کی نظر تو نہیں کر سکتی۔ اخلاقیات نبھانا مجھے بھی آتا ہے، اور میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میں نے اس کے ادھار چکانے کی بات بھی کی تھی، اور اب جب موقع ملا تو… اس کے چہرے پہ جتانے والے تاثرات تھے۔ سیمی نے ہاتھ اٹھا دیے۔ آپ خود مختار ہیں میڈم، جو چاہیں کر سکتی ہیں، اب کر بھی لیں۔ میں تو چلتی ہوں۔ اس نے اٹھ کھڑے ہونے پہ شمائلہ نے بے چینی سے ہاتھ تھام لیا۔ ہاں یار، لیکن تمہارے بغیر میں کچھ کیسے کر سکتی ہوں؟ تو مجھے کشمکش میں چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ وہ خفا ہوئی تو سیمی کو گھورتے ہوئے بیٹھنا پڑا۔ بتاؤ اب کام کی بات۔ اچھا، پھر کام کی بات یہ ہے کہ میں اسے ملنے جا رہی ہوں۔ شمائلہ نے اطمینان سے لب کشائی کی۔ وہ بھی تمہارے ساتھ؟ مزید اضافہ کرتے ہوئے اس نے حقیقتاً اس کے سر پہ بم پھوڑ دیا۔ سیمی اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ کیا؟ ہاں، وہ اسی سکون سے بولی جو سیمی کا آگ لگا گیا۔ دماغ خراب تو نہیں ہو گیا تمہارا لڑکی؟ یہ تم کس چکر میں پڑ رہی ہو؟ معاف ہوتے ذہن کے ساتھ وہ دانت کچکچا کر بولی۔ شمائلہ کی بات ایسی شدید تھی کہ اسے کھڑے کھڑے پر ٹھنڈے پسینے آنے لگے، ایسے جیسے خضر سچ مچ اس کے سامنے آ گیا ہو۔ میرا دماغ صرف تم خراب کرتی ہو، وہ برا مان گئی۔ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ میں نے اس سے کہا تھا کہ میرے اوپر اس کی مدد قرض رہے گی۔ اب اس نے اپنے کسی کام کو لے کر مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی ہے، تو اس میں ایسے گھبرانے والی کوئی بات مجھے نہیں نظر آ رہی۔ اب میں نخرے کرتی اچھی لگوں گی؟ نخرے نہیں، اسے مجبوری کہو۔ تمہیں بہادر چچا خوشی خوشی اجازت دے دیں گے۔ اب سیمی نے اسے چیلنج کرتی نظروں سے دیکھا۔ انہیں کون بتائے گا؟ بے ساختہ ہنسی۔ پھر یہ کیسے ممکن؟ سیمی نے اب کی بار نہایت خوف زدہ لہجے میں دریافت کیا۔ سورج کی کرنوں میں سرخی گہری ہوتی جا رہی تھی اور بات ختم کیے بغیر وہ جا بھی نہیں سکتی تھی۔ بابا اور اماں نے اس سنڈے شہر جانا ہے پھپھو کی عیادت کے لیے، اور شمریزی لے کر جائے گا۔ یہ موقع بہت اچھا رہے گا، میں اسے یہیں بلا لوں گی بیٹھک پر۔ وہ اندر ہی اندر بہت کچھ سوچ چکی تھی۔ سیمی کو اس کے ارادوں سے خوف آیا۔ نہیں نہیں شمائلہ، وہ گھبرا کر پھر کھڑی ہو گئی۔ پہلے اچھی طرح سوچ لو، مجھے تو گھبراہٹ ہونے لگی ہے، بعد میں کسی بات کا ذمہ دار مجھے مت ٹھہرانا۔ اس کے چہرے پہ فکر کی باریک پرچھائیاں تھیں، اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تم جب اپنی منمانیاں کرتی ہو تب سوچتی ہو؟ کیا میں تمہیں یاد دلاؤں کہ پہلے بھی کچھ نہیں ہوا تھا جب تم نے چھپ کر کچھ کیا؟ شمائلہ نے اسے یاد دلایا۔ یار پھر بھی، وہ مطمئن نہیں تھی، بیچارگی سے بولی۔ اوفو، میں ہوں نا، تم کیوں فکر کرتی ہو؟ وہ لاپرواہ تھی۔ لیکن بہرحال تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، کچھ بھی کر لو، سمی قطعیت سے کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ لہجہ اٹل تھا، ٹھوس، بے لچک۔ ٹھیک ہے، تم مرنا مت آنا اندر، تم باہر چوکیداری کرنا، ٹھیک ہے؟ شمائلہ نے جل کر کہا اور منہ پھلا کر تیز تیز جھولا جھولنے لگی۔ سیمی کو بے اختیار زور سے ہنسی آئی، مگر وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، اس لیے کہہ کر روکتی تیزی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ شکست خوردہ سنہری کرنوں کا دم اندھیرے کا بادشاہ آہستگی سے گھٹنے لگا تھا۔ کچھ ہی دیر میں یہ سلگتا گولا تاریکی کی ٹھنڈی جھیل میں غوطہ زن ہو جاتا۔ موسم خوشگوار ہو رہا تھا اور ایسے میں دیکھا گیا کہ رنگوں میں دھنک کے 7 رنگ، لیکن خیالوں کے تانے بانے بنتی شمائلہ کے چہرے پہ 8ویں رنگ کا چھینٹا پڑ رہا تھا۔ اور یہ 8واں رنگ، وہ زندگی میں پہلی بار کوئی چھپ کر کام کرنے جا رہی تھی۔ اس پر اس کا دل ہی کہہ رہا تھا کہ اسے یہ کرنا چاہیے، نہ جانے کیوں۔ ہوا کو سنگن لینے کی عادت تھی، ٹھٹکی۔ کیا یہ کسی نئے کردار کی آمد ہے؟ چاند چھونے لپکتا چکور چلایا، شاید کوئی نیا باب قید ہوا چاہتا ہے۔
فضا نے بھی اپنے پہلو پہ ہلچل محسوس کی۔ تو کیا کوئی طلسمی شہزادہ آ گیا ہے؟ پریم کا پپیا ہم خیال بننے کودا۔ واقعی؟ نہیں، رکو، لیکن کیوں؟ پھر وقت نے لاڈ سے اپنے گال میچے اور ذرا ٹھہر کر تھوڑی کی نیچے مٹھی ٹکا کر عجب صوفیانہ ڈھب اپنایا۔ ہاں، شہزادی کو نمکین پانیوں کے سفر پہ لے جانے۔ اس کے پیروں کے نیچے انگارے دہک رہے تھے، زمین کے سینے پہ الاؤ کھل گیا تھا۔ وہ زمین کو اپنے پیروں تلے روندتا کچلتا اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا کہ 2 لمحوں میں گلی کا فاصلہ پاٹا اور تیسرے لمحے کے اختتام میں پھاٹک توڑ دینے والے انداز میں گھر کے اندر گھس گیا۔ تاجور بے حد تھکے ہارے انداز میں خشک برتنوں کا ڈھیر اٹھا اٹھا کر الماری میں ترتیب سے رکھتی جا رہی تھی۔ اچانک اٹھتے مبہم شور پہ چونکی۔ اس کی ساس کو شاید اسی کی آمد کا انتظار تھا کہ نہ جانے کون سے زمانے کی ساری کراری نکال کر اس کے سامنے ڈھیر کرتی تھی کہ اسے سیاہ پڑتے اسٹیل اور سلور کے برتنوں کو رگڑ رگڑ کے چمکا دے۔ تاجور ابھی باہر بھی نہیں نکلی تھی کہ حاکم تیر کی طرح اس کے قریب پہنچا اور جنگلی چیل کی طرح جھپٹا۔ مجھے لگا تمہارے ابا کی نیت میں فطور آ گیا، لیکن یہاں تو تمہاری بہن کے بھی پر نکل آئے ہیں۔ تم اس دن چپ چاپ گھر سے نہ نکل آتی تو آج مجھے بھی ذلیل نہ کیا گیا ہوتا۔ سچ کہتے ہیں، بیوی چاہے شوہر کی عزت بنائے، چاہے تو خراب کر دے۔ کیا ہوا ہے؟ وہ ہراساں ہو کر شوہر دیکھنے لگی جو لال انگارہ آنکھوں سے کف اڑا رہا تھا۔ تاجور کے دونوں کندھوں پہ ہاتھ جما کر رکھے۔ تمہارے ابا تو کچھ بھی سننے کو تیار نہیں اور باقی کام تمہاری چہیتی بہن نے کر دیا۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، مجھے دستگیر سے اتنی نفرت محسوس ہو رہی ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے اسے جا کر قتل کر دوں۔ حاکم، ہماری خالہ کا ایک ہی بیٹا ہے، آپ اس سے کیوں دشمنی ہو رہی ہے؟ تاجور نے اس پہ کچھ جتانے والے انداز میں کہا جو کچھ سننے کو تیار نہیں تھا، صرف سنانا چاہتا تھا۔ یہ تم اپنی بہن سے جا کر پوچھنا میری کیا دشمنی ہے، اس نے میرے شک کو یقین میں بدل دیا ہے تاجور۔ تیز تیز لہجے میں کہتے اس نے ایک دم رک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم کس کی طرف ہو، میری طرف یا اپنے ابا کی طرف؟ تاجور اس عجیب سوال پہ کچھ بول نہیں سکی، خالی خالی آنکھوں سے حاکم کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھیں، میرے لیے آپ دونوں ہی ضروری ہیں، میں کسی ایک طرف کیسے جا سکتی ہوں؟ اس کے لہجے میں التجا بولنے لگی۔ حاکم تو آنکھوں ہی آنکھوں میں ایکس-رے کرتا تھا۔ میں نے پوچھا تم کس کا ساتھ دو گی؟ اس کا غصے کا گراف بڑھنے لگا۔ تاجور نے خود پہ ضبط کیا۔ حاکم، یہ کیسی ضد؟ بے بسی سے کہتے اس نے حاکم کو دیکھا جس کی نگاہیں سختی سے اس پہ جمی تھیں اور سماعتیں جواب سننے کی منتظر تھیں۔ اس نے گہری سانس خارج کی۔ میں آپ ہی کے ساتھ ہوں، جیسا آپ کہیں گے ویسا کروں گی۔ آپ ابا کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، وہ جو کرنا چاہتے ہیں انہیں کرنے دیں، میں تو ہوں نا آپ کی طرف۔ شاباش، ایک فرمانبردار بیوی کا جواب یہی ہونا چاہیے۔ تمہارے باپ نے صاف انکار کر دیا، وہ کسی صورت نہیں مانیں گے، لیکن میری بھی اب ضد بن گئی ہے۔ یہاں غیرت کا مسئلہ ہے۔ میرے دشمن خوش ہو جائیں گے اگر تمہارے ابا نے تمہاری بہن کی شادی دوسری جگہ کی، تم جا کر انہیں ابراضی کرو گی۔ آپ ابا کی طرف گئے تھے؟ وہ ایک دم پریشان ہو اٹھی۔ حاکم کا اتنا غصہ، وہاں کیا ہوا تھا اور ابا؟ ہاں، گیا تھا، اب دوبارہ وہاں جانا ہے، وہ بھی تمہارے ساتھ۔ تم میری طرف ہو تو تمہیں بھی ثابت کرنا ہوگا، تمہاری بہن ہے نا، وہ تو ضرور مان جائے گی۔ ایک بار ہاں ہو جائے پھر میں دیکھ لوں گا سب کو۔ اس نے کہہ کر کندھا چھوڑ دیا، شاید وہ مطمئن ہو گیا تھا کہ تاجور ہی تو کر لے گی، یہ دیکھے بنا کہ وہ کسی غیر کے لیے نہیں، تاجور کی سگی بہن کے لیے بات کر رہا تھا، جو جیتا جاگتا انسان تھی، ضد یا غیرت میں استعمال ہونے والی بے جان اشیاء نہیں۔ اس کی سوئی ابا کے ذکر پہ اٹکی تھی۔ ابا کو کچھ کہا آپ نے؟ ابا ٹھیک تو تھے نا؟ اس نے بڑی ہمت و آز سے حاکم سے پوچھا۔ دل کی بے ترتیب دھڑکن کسی انہونی کا احساس دلا رہی تھی۔ تمہارے ابا کچھ ہو سکتا ہے انہیں؟ وہ زہر خند لہجے میں کہہ کر باہر نکلا تو تاجور اس کی پشت کو تکتی بے اختیار باہر تک چلی آئی تھی۔ حاکم کی کیفیت بتاتی تھی کہ ایک سرد جنگ کا سامنا کر کے آ رہا ہے، شاید ختم کر کے یا پھر شروع۔ اب آپ کیسے ہیں؟ ہمکتے دل کے ساتھ اس نے ابا کے لیے سوال بھیجا اور گیلی آنکھوں سے اچھا سا جواب تلاشنے کے لیے سرگرداں ہو گئی۔ دل چاہا جھانک کر ابا کو سفید پوشاک میں سکون سے بیٹھا دیکھ آئی، مگر حاکم کے مزاج سے وہ واقف تھی۔ یا اللہ میری مدد فرما، یہ کس مشکل سے میری زندگی دوچار ہونے جا رہی ہے۔ وہ خود کو بے دست و پا محسوس کر رہی تھی۔ اس سمے اسے اپنا وجود کسی بلند اندھیرے قلعے کی گھٹن زدہ ماحول کا قیدی محسوس ہو رہا تھا، جسے بے کنار الجھی گلیوں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہو۔ اندھیرے کی اس شہزادی کا وجود بہت جلد چکی کے 2 پارٹوں کے بیچ آنے والا تھا۔ محبت کیا ہے سمی؟ ثانیہ نے چند لمحے خلا میں گھورنے کے بعد کھوئے کھوئے سے لہجے میں قریب بیٹھی بہن سے استفسار کیا تو سمی کیا منہ کو جاتا ہاتھ ٹھٹک گیا۔ اس نے بھی لہجہ بھر کو ثانیہ کے سوال پہ غور کیا اور سر چٹک کے سادگی سے جواب دیا۔ ماں کو میں نے محبت کی روپ میں مکمل دیکھا ہے۔ میں تھوڑی سی الگ محبت کا ذکر کر رہی ہوں۔ اس کی تشفی نہیں ہو پائی تھی۔ کون سی تھوڑی الگ محبت؟ سمی نے گھور کر پوچھا۔ جیسا کہ وہ درویشیانہ انداز میں پرسوچ لہجہ اپنا کر بولی۔
جیسا کہ بریانی کی پلیٹ میں رکھے اپنے حصے کی بوٹی کسی دوسرے کے حصے کے لیے چھوڑ دینا محبت کا کتنا عظیم درجہ ہے نا۔ کیا؟ سمی نے منہ بگاڑ کر آنکھیں پھاڑ کے اس بیوقوف کو دیکھا، پھر نیچے رکھی پلیٹ میں بریانی تھی اور سمی کی سائڈ پہ لیگ پیس موجود تھا۔ ثانیہ نے یقیناً اسی پہ نظر جما کر یہ نادر و نایاب ارشاد برآمد کیا تھا۔ سمی نے تل ملا کر چمچ پلیٹ میں رکھا اور ہاتھ جھاڑ کر کھڑی ہو گئی۔ تم ہی کھاؤ، میرے کہیں پیٹ میں درد نہ ہو جائے، اللہ ایسی ندیدی بہن سے پناہ دے۔ ثانیہ کی طرف سے ایک جاندار ہنسی کا شور سنائی دیا، وہ کھلکھلاتی چلی گئی۔ ارے میں نے صرف مثال دی ہے، اب میں کیا کروں، دماغ میں 2 چیز آ گئی۔ ویسے بھی پریوں کی کہانیوں میں شہزادوں کے لیے کتنی ہی پریاں اپنے کھانے قربان کرتی رہی ہیں۔ محبت کی یہ قسم تم کیا جانو؟ مجھے جاننا بھی نہیں، مظلوم بھوکی پری، میں ایسی کسی محبت کو نہیں مانتی، میں تو یہ کھانے قربان کرنے والی بات بھی تم سے سن رہی ہوں۔ سمی نے پانی کا گلاس ثانیہ کے قریب رکھا اور سکون سے جواب دیا۔ تائی جی بچیوں کے ساتھ کہیں گئی ہوئی تھی، اس لیے فی الحال سکون تھا۔ پھر بھی بے شک تم بوٹی خود کھا لو، مگر شہزادوں کے قصوں سے انکار تو مت کرو۔ ثانیہ نے ایک بار پھر چھیڑا، اپنی شوخ طبیعت سے وہ کسی کو بھی ہنسا سکتی تھی۔ شمائلہ نے بڑی محنت و مشقت کے بعد اپنے ہاتھوں سے تیار کردہ بریانی ابا کے ہاتھ بھجوائی تھی۔ ثانیہ اسے سے انصاف کر رہی تھی۔ پریوں کی کہانیوں میں شہزادے سے زیادہ دیو بھی ہوتے ہیں۔ اماں تک ان کی گفتگو پہنچ رہی تھی، انہوں نے وہی سے جواب دیا تو ثانیہ نے منہ کھول کر اس جواب کو ملاحظہ کیا اور پھر پانی کا گھونٹ نکلتے ہوئے رازداری سے سمی کی طرف جھکی۔ تم نے سنا اماں کی بات؟ کہیں یہ بھی کسی سے محبت تو نہیں کرتی تھی؟ اس نے مشکوک انداز میں سرگوشی کی تو سمی نے جھام پر رسید کیا۔ فضول باتیں سوچنا چھوڑ دو ثانی، دماغ کو زنگ لگ جائے گا۔ اس میں کیا فضول ہے؟ ان کا جواب بڑی گہرائی لیے ہوئے ہے، میرے ذہن میں خیال قیام فرمانے ابھی آیا ہے۔ اس نے معصومیت سے سمی کی طرف دیکھا۔ اب دیکھو میں اماں سے یہ سچائی کیسے اگلواتی ہوں۔ وہ آستینے چڑھا کر پوری دل جمعی سے بولی تو سمی بھی لبوں پہ امڑنے والی ہنسی پہ بند نہیں باندھ سکی تھی۔ والدہ محترمہ، ایک بات کا جواب عنایت فرمائیں، کیا آپ نے کبھی محبت کی ہے؟ اس نے بڑے اعتماد سے پوچھا، مگر اماں نے جو نگاہ اٹھا کے اس پہ ڈالی، ثانیہ فوراً گڑبڑا گئی۔ اماں نے زبان سے کچھ نہیں کہا تھا، مگر ان کی ایک نظر ہی ثانیہ بی بی کو اوقات میں لے گئی تھی۔ نہیں، میں سمجھ گئی، آپ کو بھلا کیسے محبت ہو سکتی ہے؟ اتنا تو میں جانتی ہوں، آپ کے زمانے میں محبت کہاں ہوتی ہوگی؟ اس نے دونوں ہونٹوں کو پھیلا کر اپنی بات کی خود نفی کی اور معصوم نظر آنے لگی۔ اماں نے اس کی بات پہ کوئی تبصرہ کرنے کی بجائے یک لفظی جواب دیا۔ ہاں۔ ثانیہ کا یک بیک سر گھوما۔ ہاں؟ مطلب آپ کو ہوئی تھی محبت؟ اس کی آنکھیں پھیل چکی تھی اور پھنسی آواز نے بے یقینی کا اظہار کیا۔ اسے اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ ہاں، محبتیں کیا زمانے کی محتاج ہوتی ہیں؟ اماں نے جتانے والا لہجہ اپنا کر 2 قدم آگے بڑھائے۔ ثانیہ سٹ پٹا کر 2 قدم پیچھے گئی۔ کیا خبر جہاں پر رسیب کر دیں یا پھر؟ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ کس سے والدہ حضور؟ وہ ہمت کر کے آج یہ راز اگلوانا چاہتی تھی۔ دیکھیں، اگر آپ نے ابا کا کہنا ہے تو میں بھی جانتی ہوں، ابھی سے کہہ دیں۔ اس نے ہاتھ کھڑا کر کے حفاظتی اقدام کیا۔ نہیں، تمہارے ابا سے نہیں۔ اماں اسی پر اصرار لہجے میں بولتی تھوڑا اور قریب آئیں۔ ثانیہ کی چیخ نکل گئی۔ آپ تو پھر کس سے؟ کیا ابا جانتے ہیں یہ بات؟ ثانیہ کی حالت غیر ہونے لگی۔ یہ کب اور کیسے؟ اماں ایسی لگتی تو نہیں ہے؟ اوف، ایسی مطلب محبت کرنے اور چھپانے والی؟ نہیں، تمہارے ابا یہ نہیں جانتے۔ اماں کی لبوں پہ مسکراہٹ چمکی۔ میں نے انہیں کبھی بتایا ہی نہیں، ہمیشہ اپنے دل میں رکھا۔ اماں دیکھیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، ہمارے ابا کے ساتھ جاتی ہے اور میں اپنے ابا سے بہت محبت کرتی ہوں۔ ہاں۔ اب وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں نے تمہیں روکا تو نہیں ہے، اس لیے میری محبت پر بھی مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ اماں پھر سے مسکرائی تھی۔ یا اللہ، ایسی مسکان اور یہ گفتگو! ثانیہ کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے۔ کون ہے وہ؟ اس نے ڈرامائی انداز میں پوچھا۔ جو الفاظ ایسے موقعوں پہ بولے جاتے ہیں دل میں طرح طرح کے خدشات جنم لے رہے تھے۔ وہ تمہارے ابا نہیں۔ وہ اب ثانیہ کے اور قریب آئیں، ایک ہاتھ سے ثانیہ کا کندھا تھاما۔ بلکہ وہ رازداری سے ذرا جھکی۔ ثانیہ کا دل حلق میں آ گیا۔ میرے ابا ہیں، کسی کو بتانا مت، اور راز اشکار کر دیا۔ ثانیہ کی دوسری چیخ آزاد ہوئی تھی اور اماں دھیمے سروں میں کھلکھلا کر ہنستی چلی گئیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے بھنا کر پاؤں پٹھے اور کپکپاتے دل کے ساتھ منہ بگاڑتی کمرے میں بھاگی۔ ہنستے ہنستے اماں کی آنکھوں میں پانی آ گیا، حالانکہ وہ کبھی اتنا زیادہ نہیں ہنستی تھی۔ اندر سانس پہ قابو پاتی ثانیہ سمی کو کہہ رہی تھی، یہ اماں تو میری بھی اماں ہیں۔ اف، کیا سوچا تھا میں نے اماں پر ایسی لو سٹوری لکھوں گی، لوگ شمائلہ کے نام کو بھول جائیں گے، مگر اماں نے میرے نو آموز خیالات پانی پھیر کر بہا دیے۔ بس آنسو بہانے کی کسر رہ گئی تھی، خواہش کی اس کلی پہ جو بن کھلے مرجا گئی۔ سمی کھل کر ہنسی۔ جانتی ہوں مجھے اپنے گھر ٹی وی دیکھنے کی ضرورت کیوں نہیں پڑتی، کیونکہ تم خود ایک چلتا پھرتا ڈرامہ ہو۔ ہنسنے کے بعد اس نے یہ بات کی اور جواباً ثانیہ کی تیز گھورنے کی مہارت برداشت کیا۔
درختوں کے سروں پہ شام اترنے لگی تو دونوں چادر اوڑے باتیں بگاڑتی گھروں کے اکم میں چلتی دکھائی دیں۔ دور دور تک نارنجی رنگ دہک رہے تھے۔ دونوں بہنیں گلاب کے پودوں کو چھوتے ہوئے گزر رہی تھیں۔ شام کے ڈھلتے بستی کی ناریاں ادھر کا رخ کم کرتی تھیں کہ گلابوں کی خوشبو دور تک پھیلی رہتی تھی، سوائے ان دونوں کے۔ وہ دونوں جیسے ڈر سے آری لڑکیاں تھیں، سانپوں کو تو پل بھر میں مار لے ان کے خیال میں، حالانکہ چوہا ہمیشہ جل دے جاتا تھا اور جنوں بھورتوں کی کتھائیں تو مثل وحشت میں کم ہی جنم لیتی تھیں۔ آج جمعرات تھی، سیدھے راستے پکی سپیلنگ سے جانے پہ بستی کے مردوں سے ٹکراؤ زیادہ ہوتا تھا، اسی لیے وہ عقبی راستے سے اکثر سبز کچی مسجد میں دیا جلانے جاتی تھیں۔ کیا خطہ ہے ہمارا! سنو سمی، ہم کتابوں میں اکثر پہاڑی علاقوں کی بے پناہ خوبصورتی کا ذکر پڑھتی ہیں، کیا کہیں ہمارے گاؤں جیسی بھی بات ہوگی جہاں گلاب تو سارا سال کھلتا رہتا ہے؟ یہ چہکتی آواز تھی، پرندوں کے گیتوں سے بڑھ کر سریلی۔ ایسی آواز بلا شبہ سے پھوسی کی تھی، ثانیہ، جس کا سراپا سفید چادر میں لپٹا تھا۔ سفید رنگ اس کی معصوم صورت کو چاندی میں ڈھال دیتا تھا۔ وہ بے خبر ہو سکتی تھی لیکن دیکھنے والے نہیں رہ سکتے تھے۔ سمی نے محبت سے چھوٹی بہن کو دیکھا۔ مثل بہشت کیا کسی اور جگہ کا نام ہے؟ یہ تو خاصیت بھی صرف اسی کو حاصل ہے۔ سمی کے لہجے میں فخر در آیا۔ ہریالی ہر منظر سے عیاں اور ٹھنڈک پیدا کر رہی تھی۔ سبز مسجد برگد کی قریب دکھائی دیتی تھی، اور تمہارے ساتھ تو یہ منظر اور بھی حسین اور مکمل ہے۔ من پسند لوگوں کے ساتھ کوئی بھی جگہ فرحت بخش ہوتی ہے ثانیہ۔ سمی نے اصل بات سے آگاہ کیا اور اس پہ نظر ڈالی۔ دونوں میں گہری محبت تھی۔ ثانیہ چھوٹی تھی لیکن ایک دم اونچی لمبی ہو گئی تھی، سمی کے برابر جتنی۔ وہ دبلی پتلی تھی جبکہ اس کے بر ایک ثانیہ کا جسم کچھ بھرا سا تھا، پشت قدرے چوڑی، ایک چاندنی تھی تو دوسرے میں سنہری پن۔ اگر وہ بے پناہ حسین نہیں بھی تھی تو انہیں حسین لگنا بھی نہیں تھا۔ وہ دونوں باصلاحیت تھی اور یہ خود بخود نظر آتا تھا۔ اور اس مکمل منظر کے لیے ضروری ہے ہم دونوں ساتھ رہیں۔ لڑکیوں کی شادیاں ہو جائیں تو بہنیں جدا ہو جاتی ہیں، تم نے ایسا کیا تو تمہارا خون پی جاؤں گی۔ وہ خون خوار لہجہ اپنا کر بولی۔ ہا، وہ تو تم بچپن سے پیتی آ رہی ہو، ویسے بھی میں نے تو شادی کے بعد بھی اسی گھر میں رہنا ہے، تم پھر اپنا سوچو میرا نہیں۔ دونوں مسجد کے قریب پہنچ گئیں۔ دھوپ پھیکی پڑ رہی تھی اور ایک اندر تک اترتی ٹھنڈک تھی جو کچی دیواروں سے محسوس ہوتی تھی۔ بوڑھا پیڑ ان پہ سایہ فگن ہو گیا۔ ہاں، ایک ہی گھر، تو تم خوش ہو سمی؟ ثانیہ نے آج نہ جانے کس احساس میں آ کر پوچھ لیا۔ سمی کے ٹھہراؤ میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ہاں، کیا تمہیں نہیں لگتا؟ میں نے تم سے پوچھا ہے، شمائلہ آپی کہتی ہیں تم خوش ہو۔ ٹھیک کہتی ہے وہ، سمی اسی سکون سے بولی۔ مسجد کی بیرونی دیوار کے پاس وہ سیدھا سیاہ تیز سے لتھڑا دیے رکھے تھے۔ ثانیہ نے دیا اٹھا کر ہاتھ پہ رکھا تو سمی تیل ڈالنے لگی۔ ٹھیک کہتی ہے یا نہیں؟ وہ سہیلی ہے تمہاری، میں تو بہن ہوں، مجھے نظر آتا ہے کہ آپ شاید راضی ہیں، لیکن خوشی سے آپ کو کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی کیسے کیسے دل کیسی جگہوں پہ اتار دیتا ہے۔ وہ کچھ اداسی سے کہہ کر چپ ہو گئی۔ سمی اس کی بات کا مفہوم سمجھتی تھی، اگر ایسا تھا تو بھی بے معنی اور لا حاصل۔ سرسوں کے تیل کی لہریں دیے کے پیندے کو گیلا کرنے لگی تھیں۔ میں مطمئن ہوں، میرے دل میں کوئی کسک نہیں ہے ثانیہ، اور اللہ تعالیٰ جیسا ماحول دیتا ہے ویسے ہی ماحول میں رہنے کا سلیقہ بھی دیتا ہے۔ بچپن کے رشتے تو پھر بھی پتھر پہ لکیر ہوتے ہیں، پتھر ٹوٹ جائے پر لکیر نہ مٹے۔ اللہ پاک پہ بھروسہ ہے مجھے، ہر جوڑ آسمانوں پہ بنا ہوا ہے۔ اس کے لہجے میں ٹھہرے پانیوں سا سکون تھا۔ ثانیہ نے لب کشائی کی۔ کچھ بھی ہو لیکن تمہارے لیے میرے دل میں بہت سارے ارمان ہیں۔ میرے دل چاہتے تمہارے لیے تو گھوڑے کی باغ تھامنے والا کوئی شہزادہ ہو۔ معین بھائی عجیب مزاج کے ہیں، میرے دل گھبراتا ہے، خدا نہ خواستہ آپ کی زندگی کو سمجھوتے بے رنگ کر دیں۔ ارے، سمی ایک دم ہنس پڑی، تم کب سے یہ سوچنے لگی باتیں؟ اتنی بڑی باتیں مت کیا کرو سمجھی، اس نے کہتے ہوئے دیے میں تیل ڈال کر ماچس پہ زور سے تیلی رگڑی۔ آگ بھڑکی اور شعلے آنکھ میں عکس کی صورت نظر آئے۔ دیا روشن ہو گیا۔ اور تم ان باتوں پہ دماغ مت الجھایا کرو میری جان، انسان دھوپ چھاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ حقیقت کی دنیا میں رہتے ہوئے شہزادوں کی آرزو کرنا بے وقوفی سے بڑھ کر کچھ نہیں، اکثر دیو سے واسطہ پڑ جاتا ہے۔ سمی کا لہجہ آخر میں شریر سا ہو گیا۔ ثانیہ نے ہونٹ پھیلائے۔ اماں والی باتیں مت کرو، جیسے میں تمہیں جانتی نہیں ہوں۔ وہ ایک الگ بات ہے، میں اسے اپنی ذات سے الگ رکھتی ہوں۔ ہاں، پریم ریت کے کردار جس گہرائی سے تم نے جانچے اس پر تو خود شمائلہ بھی حیران تھی۔ ایک طرف مسحور اور دوسری طرف محبت سے انکاری ہو جاتی ہو۔ اس نے ہلکا سا شکوہ کیا۔ سمی نے ہلکا سا مسکرانے پہ اکتفا کیا اور اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ تم ایک بات بتاتی ہوں ثانیہ، مجھے کبھی کسی شہزادی کی آرزو نہیں رہی اور نہ ہی کبھی آگے ہوگی۔ میں اپنی دنیا میں رہنا چاہتی ہوں۔ یہ جو سفید باغ تھامنے والے شہزادے آتے ہیں نا، وہ پھر یہی باغ سنبھالنے لے کر دور چلے جاتے ہیں۔ مجھے ان سے خوف آتا ہے، شہزادوں سے دور جانے سے۔ میں تو صرف تم سب کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ ان کے ایک ایک لفظ میں بوند بوند سچائی تھی۔ ثانیہ نے چپ رہنا تو سیکھا نہیں تھا، چاہے بات کوئی سی بھی کرے۔ ایسی بات بھی نہیں ہے، شہزادے کبھی قید نہیں کر لیتے۔
اس بات کا بھی سمی جواب ضرور دیتی، لیکن وہ دیا رکھنے اندر بڑھ چکی تھی۔ اندر نیم تاریکی تھی جو سنہری تابانی میں بدلتی چلی گئی، چاروں سمت سنہرے رنگ بکھرنے لگے۔ دیا اپنی جگہ رکھ کر دونوں نے ہاتھ چہرے کے آگے کر دیے۔ وہ عادتاً دعا ضرور مانگتی تھی، اے اللہ، بے شک تو حکمت والا ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، اور جو کچھ کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، بس سمی آپی کے لیے سب کچھ اچھا اچھا کرنا۔ دعا کر کے وہ باہر آئیں تو روشنی بے حد کمزور نظر آتی تھی۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ ثانیہ نے اپنے لیے دعا کرنے سے قبل بہن کے لیے دست پھیلائے تھے، اور دعا جس میں دل رکھ دیا گیا ہو تو مقبولیت کی خوشبو کو چھو آتی ہے۔ یقین کی لہروں پہ سوار چھوڑا گیا ہو تو ہر صورت اپنا آپ دکھاتی ہے، سفر کرتی ہے۔ اس کی دعا بھی سچی اور کسی بھی قسم کی عجلت سے پاک تھی، بس اسے خبر نہیں تھی کہ اکثر اوقات سب اچھا اچھا ہونے سے پہلے بہت کچھ برا ہو چکا ہوتا ہے۔ انسان نے بڑے سے بڑا ہتھیار بنا لیا، مگر نہ مار سکا تو صرف چھوٹی سی چھوٹی انا کو۔ اس کی اب تک کی زندگی میں صرف دو مردوں کا گزر ہوا تھا، ایک ابا اور دوسرا مجازی خدا۔ وہ دونوں میں سے ترازو کے جس پلڑے پر بھی وہ توازن برقرار رکھنے کی کوشش کرتی، ہلا میں ہر حال اسے ہی لٹکنا تھا۔ بات صرف بات نہیں رہی تھی، انا پر ٹک گئی تھی۔ انا جو توڑ دیتی ہے مگر جھکاتی نہیں، اور تاجور کا اسی توڑ پھوڑ کے دھول نے سانس محال کر دیا تھا۔ اسے توڑ پھوڑ کا دیمک دل پہ گر رہا تھا، اور وہ اتنے سے دنوں میں خستہ حال نظر آ رہی تھی۔ گھر کے تمام لوگ ایک سر جنگ لڑ رہے تھے۔ حاکم نے دو ٹوک الفاظ میں سمجھا دیا تھا کہ اس نے ہر حال میں اپنے ابا اور شکیلہ کو قائل کرنا ہے، ورنہ پھر حاکم کیا کرے گا، اس پر کوئی کچھ نہ کر سکے گا۔ تاجور نے بے چارگی سے ایک بار پھر کوشش کی کہ دیکھیں، آپ بلا وجہ غصہ کر رہے ہیں، اس معاملے کو ٹھنڈا ہو جانے دیں، ابا سے پھر آرام سے بات کر لیں گے، اس وقت تو وہ بھی غصے میں ہوں گے۔ لوہا گرم ہو تو چوٹ تبھی لگانی پڑتی ہے۔ ہم معاملہ ٹھنڈا ہونے کا انتظار کریں اور تمہارے ابا کوئی فیصلہ کر ہی لیں بغیر ہمیں بتائے تو ٹھیک ہے نا حاکم، ابا کو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنے دیں۔ دیکھیں، وہ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں، انہیں بہت اذیت مل رہی ہوگی آپ کے رویے سے۔ مجھے پسند کرتے تو یہ سب نہ کرتے، اس اذیت سے بے عزت کی اذیت زیادہ ہوگی جو یہ رشتہ نہ ہونے پہ مجھے جھیلنی پڑے گی۔ وہ چکنا گھڑا ثابت ہو رہا تھا، کوڑا پتھر۔ لیکن بستی میں صرف ایک ہی لڑکی تو نہیں بچ گئی نا، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، کسی طرح اس کا دھیان دوسری طرف ہٹانا چاہا۔ تم؟ حاکم نے بہت ضبط سے اسے دیکھا۔ جب وہ خاموش مگر سرد نگاہوں سے تاجور کو دیکھتا تھا اسے خوف آنے لگتا تھا۔ عام حالات میں اگر وہ دنیا کی بھی آخری لڑکی ہوتی تو مجھے چنداں پرواہ نہ ہوتی، مگر اب بات صرف اتنی نہیں ہے، وہ منکوحہ ہے صدام کی، اور دوسرا اسے کوئی لے کر نہیں جا سکتا۔ چچا اس بات سے مکر نہیں سکتے، وہ تو بہت نیک ہے نا، لیکن اس کا نصیب ہم جیسے گنہگاروں میں ہی لکھا ہے۔ اس نے گہرے کاٹ تار لہجے میں ایک طنزیہ نگاہ اس پہ ڈالی جو اب نظریں جھکائے خاموشی سے کھڑی تھی۔ اس کے سارے دلائل، سارے جملے جھاگ کی طرح بجھ گئے تھے۔ تم تیار رہنا، میں آخری بار تمہارے ساتھ وہاں لے جا رہا ہوں جہاں مجھے بے عزت کر کے نکالا گیا۔ یہ تم پر ہوگا کہ تم میری حمایت میں بول کر میری کتنی شان بڑھاتی ہو۔ یہ بھی طنزی تھا، تاجور کو نشتر کی طرح چبھا۔ وہ صرف یہی چاہتی تھی کہ تاجور کوئی بولنے والی مشین بن جائے اور اس کے ذہن میں لکھی ساری باتیں سبق کی طرح پڑھ کر سناتی جائے، پھر اس مشین کی کاٹ کی زد میں آنے والے اس کے رشتے دار ہی کیوں نہ ہو، وہ صرف حاکم کی بیوی بن کر دکھائے۔ اس طرح تو کچھ بھی صحیح نہیں ہو سکے گا، یہ زبردستی کے معاملے نہیں ہیں۔ وہ رونے والی ہو گئی مگر حاکم اس کا جواب نہ دے سکا۔ اسی وقت باہر سے گاڑی کی ہارن کی آواز آئی تو حاکم نے لمبی سانس لے کر چہرے کے ناگوار تاثرات مٹائے۔ یہ مخصوص ہارن اس کے دوست کی کار کا ہوتا تھا جو اس سے ملنے آتا رہتا یا کسی کام سے دونوں جاتے۔ تاجور کو بہت دکھ ہوا، خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حاکم باہر والوں کے لیے خوشگوار نظر آ سکتا تھا، کیا اس کے لیے نہیں؟ اپنی شادی کے محض کچھ ہی وقت بعد کھائے تھپڑ نے اسے بھی کسی بھی قسم کی اچھی امید کو کچل دیا تھا، پھر بھی اپنے مطلب کے لیے حاکم کا جھکاؤ اسے مزید افسردہ کر دیتا تھا۔ صدام بھائی کے کپڑے نہیں دھوئے تم نے؟ نیلم نے آ کر پوچھا تو بے دہانی میں بولی، میں نے دھونے تھے۔ اگر نہیں دھونے تھے تو مجھ سے کہتی، میرے بھائی بوجھ نہیں ہے مجھ پر، کوئی احسان نہیں کرنا تھا تم نے۔ حد ہے تاجور، اب لیں لالا کو کیا کہوں، وہ کپڑے مانگ رہے ہیں۔ صدام اپنی کھو پہ رہتا تھا جہاں اس نے ٹھیکے زمین میں لے رکھے تھے، اور جب بھی گھر آتا تھا میلے کپڑے یہیں چھوڑ جاتا تھا، اور پھر جب دھل جاتے تو ساتھ لے جاتا۔ نیلم کی تیز آواز پہ تاجور جیسے خیالوں سے باہر آئی اور جلدی سے وضاحت دینے لگی۔ سنو سنو نیلم، میرا خیال کہیں اور تھا۔ صدام لالا کے کپڑے میرے کمرے میں رکھے ہیں، تمہارے بھائی جان کے کپڑوں کے ساتھ استری بھی کر دیے تھے۔ پتہ نہیں کن خیالوں میں کھوئی رہتی ہو۔ وہ اس پہ ایک نظر ڈالتی باہر نکل گئی۔ صحن میں سے آوازیں باورچی خانے تک آ رہی تھیں۔ صدام کے سامنے دودھ والی ٹھنڈی سوئیوں کی پلیٹ اس کی ماں نے رکھی اور دبی دبی آواز میں کچھ لگیں۔ کچھ دیر وہ چپ چاپ سنتا رہا، تاجور باہر آئی تو اسے دیکھ کر ماں کی چبا چبا کر سنانے لگا، اماں کتنی دفعہ کہوں میرے سامنے اس کا ذکر مت چھیڑا کرو۔ حاکم تو پاگل ہے، کیا یہ اس لائق ہیں کہ بار بار منہ مارا جائے؟ لے کر بات کا پتنگڑ بنا دیا۔ دھیرے بول، کوئی سن لے تو۔
دنیا جائے بھاڑ میں رکھتا ہوں جوتے کی نوک پہ، تمہاری مرضی نے ہی آج یہ دن دکھایا ہے۔ پہلے تو اپنا تمہ تھا، بیٹی سر سے اتار دی تو اب رنگ ہی بدل گئے ہیں۔ اتنے ہی کانٹے چبھ رہے ہیں تو اپنی پارسا بیٹی کی مسجد کی کڑی ڈال لیں، ہر وقت دماغ خراب کیا ہوا ہے۔ اس کا چہرہ ہزار زاویوں سے بگڑ رہا تھا۔ میں نے کہہ دیا نا کہ مجھے شادی نہیں کرنی ابھی، بیٹیوں کا باپ ہوتے ہوئے انہیں ہمارے آگے جھکنا چاہیے، مگر وہ ہیں کہ کچھ سمجھ ہی نہیں رہی۔ میں کوئی گرا پڑا شخص نہیں ہوں، ہاتھ پھیلا کر منتیں کروں۔ پر پتر، بات تو گاؤں میں شرمساری کی ہے نا، ایک بار بات ٹھہری ہو تو پھر کبھی کسی کی ٹوٹتی ہوئی دیکھی؟ لوگ ہنسیں گے، آخر ایسی کیا بات ہوئی؟ حمیدہ نے دبی زبان میں سے سمجھایا، مگر وہ اور ہتے سے اکھڑ گیا۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، میں بھی ایسی لڑکی لے کر آؤں گا کہ سارا گاؤں دیکھے گا۔ یہ تو حاکم ہے جیسے لوگوں کی پرواہ ہے اور اس نے ضد باندھ لیا، ورنہ میں تو… اس نے پلیٹ کو اتنی بدتمیزی سے ٹھوکر ماری کہ وہ اڑتی ہوئی تاجور کے پاؤں میں لڑکتی اوندھے منہ آ پڑی۔ اس کی منہ میں رہی بات پہ تاجور کے اندر ایک ابال سا اٹھا، جیسے پیٹ میں گولا سا پھٹ گیا ہو، جس کی وجہ سے اس کا سکون برباد تھا۔ ازدواجی زندگی داؤ پہ لگی تھی اور اپنے بزرگ باپ کے لیے اتنی باتیں برداشت کرنی پڑ رہی تھی۔ وہی قصوروار ہوتے ہوئے بھی ڈٹھائی کا مظاہرہ کر رہا تھا اور وہ قصور نہ ہوتے ہوئے بھی مجرم بنی ہوئی تھی۔ آخر کیوں؟ وہ اپنی مرضی سے نہ جانے کیا کیا بکتا جھکتا جا رہا تھا۔ تاجور نے اس کی زہر افشانیوں سے وہیں کھڑے کھڑے فیصلہ کر لیا کہ یہ شخص اس کی بہن کے قابل ہرگز نہیں تھا۔ پہلی بار اس نے ذہن کے نہا خانوں میں دستگیر کی خیال کو جگہ دی۔ وہ اس سے ہزاروں درجے بہتر نہیں تھا، بلکہ ان دونوں کا تو موازنہ ہی ممکن نہیں تھا۔ ایک راج ہنسوں کا جوڑا کھلی فضاؤں میں اڑان بھرتا ہوا آیا اور سفید بادلوں کے غبار کے پار اتر گیا۔ موسم خوشگوار ہو رہا تھا، بادلوں کی سفیدی نے دھوپ کا رنگ نچوڑ لیا تھا، اور راج ہنس کے سے خضر نے سر اٹھا کے بادلوں کو دیکھا اور فضا کی خوشبو اپنے اندر اتار لی۔ وہ اس وقت نلکے کے نٹ لگا رہا تھا، ہاتھوں پہ دھبے لگتے جا رہے تھے، ماتھے پہ بکھرے بے ترتیب بال اور چہرے پہ معمول سے زیادہ تھکن ظاہر تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی زمینوں سے لوٹا تھا اور اماں جان نے اسے یہ ٹھیک کرنے کو کہا۔ وہ ابھی فارغ نہیں ہوا تھا کہ موبائل بج اٹھا۔ ہیلو، مصروف انداز میں اس نے سلام کیا تو دوسری جانب سے خوبصورت سی آواز شائستگی سے ابھری۔ السلام علیکم مسٹر خضر، آپ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، جی بالکل ٹھیک۔ خضر نے اگلی بات سننے کے لیے دھیان لگایا۔ شمائلہ ہیئر، شمائلہ بہادر خان بات کر رہی ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور خضر کے ہاتھوں سے نٹ چھوٹ گئے۔ واٹ؟ گنگ سا وہ خواب کسی بے یقینی سے گویا ہوا، ساری کائنات پل بھر میں تھم گئی۔ آپ شمائلہ بات کریے، مجھے یقین کر لینے دیں، بالآخر صبر آزما انتظار کے بعد میں آپ ہی کی آواز سن رہا ہوں۔ جی بالکل، آپ یقین کر لیں، میں ہی بات کر رہی ہوں، اور آپ نے خود ہی کہا تھا کہ یہ دنیا کافی گول ہے، اس لیے اتنی بے یقینی قائم نہیں ہونی چاہیے۔ خضر کو لگا مسکرایا گیا ہے۔ بلا سبب اس کی دھڑکن کی رفتار تھوڑی سی غیر معمولی ہوئی تھی۔ میں اس بات پہ قائم ہوں اور مجھے اچھی طرح یاد بھی ہے، مگر دن اتنے گزر گئے کہ میں اس طرف سے مایوس ہی ہونے لگا تھا۔ وہ بھی اس مرتبہ کھل کر مسکرایا، خوشی اس کے بس سے باہر ہونے لگی تھی۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ اس کی وجہ آپ کو نظر انداز کرنا نہیں تھا، دراصل مجھے وہ ملا ہی کچھ لیٹ جو نوٹ یقیناً آپ نے لکھ کر بھیجا تھا۔ شمائلہ کی بات پہ خضر نے بھی ساختہ کہا۔ جی جی بالکل، اسے میں نے لکھا ہے۔ چہرے پہ ہاتھ پھیرا گیا۔ سیاہ تیل کے دھبے ہاتھوں سے چہرے پہ اتر کے نقش و نگار بنانے لگے، مگر اس کا دھیان ہی نہیں تھا۔ اوکے، آپ نے ایک ملاقات کی فرمائش کی تھی تو وہ میں پوری کر سکتی ہوں۔ آپ اگر فری ہوں تو اس سنڈے میرے گھر آ جائیے گا، انشاءاللہ وہاں ملاقات ہوگی۔ شمائلہ نے اپنی آواز ہموار رکھتے ہوئے اسے خوشخبری سنائی اور اس کی بن دیکھی خوشی کا سوچ کر مسکرانے لگی۔ شیور، میں آ جاؤں گا، بہت بہت شکریہ مس شمائلہ۔ اس کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ پھر باقی باتیں وہیں ہوں گی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ خدا حافظ۔ رابطہ منقطع ہوا اور کائنات کے شور رواں ہو گئے۔ خضر نے کتنی ہی دیر رکتی بڑھتی دھڑکنوں کے ساتھ موبائل اور اس نمبر پہ غور کیا تھا۔ ماتھے پہ ہاتھ رکھنے کے لیے اس نے ہاتھ اوپر کیا تو خراب ہاتھوں کا خیال آیا، پھر یکا یک احساس ہوا یہ حرکت بے خیالی میں وہ پہلے بھی کر چکا ہے۔ وہ اپنی کیفیت میں ہنسا اور کھلکھلاتا چلا گیا۔ شمائلہ نے بھی موبائل ہٹاتے ہوئے گہری سانس لے لی، لب دبائے۔ وہ پراعتماد تھی، اس کے باوجود جس عجیب سی کیفیت کا شکار ہو رہی تھی وہ ایک عام فون کال والی ہرگز نہیں تھی۔ شمائلہ بہادر خان۔ خضر نے سرشاری سے اس کا نام پکارا۔ نام خوبصورت تھا، شخصیت اہم ترین، اور یہ جذبہ اس کے اندر دل کے موسم کی خوبصورتی اس لمحاتی احساس میں باہر کے موسم سے دو چند ہو چکی تھی۔ مولوی حیات کے گھر کا مکمل وہی منظر تھا جو آج تک دکھائی دیتا رہا تھا۔ آج صرف افراد کا اضافہ نظر آ رہا تھا، جن کی آواز پکھیوں کی بولیوں کے ساتھ فضا میں گونج رہی تھی۔ شیریں کی گھنی چھاؤں میں تین لوگ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ مولوی خالو کے سامنے نما نما مسکراتا سلجھا ہوا فرمانبردار بچہ دستگیر، جو بولتا تو ضرورت کے تحت، آواز رکھتا دھیمی، لہجہ متوازن۔ مولوی صاحب کسی اور ہی لحاظ سے اسے دیکھ رہے تھے۔
ایک خالہ تھی جو نان سٹاپ بولتی جا رہی تھی۔ وہ اکلوتے بیٹے کی ماں تھی، دوسری اولاد ایک بیٹی تھی۔ دونوں گھر میں ساتھ رہتی مگر خالہ بہت باتونی تھی۔ کوئی انسان میسر آ جاتا تو پھر ان کی باتیں ختم نہیں ہوتی تھیں۔ درمیان میں لکڑی کی میز پہ مٹھائی کا ڈبہ کھلا پڑا تھا۔ پلیٹ میں کچھ گلاب جامن، کچھ برفی کے ٹکڑے ترتیب سے رکھے تھے۔ شکیلہ کہاں اندر جا گھسی ہے؟ ایک تو جب میں آؤں کام میں لگ جاتی ہے، اب بتاؤ بھلا میں کوئی غیر ہوں کہ تکلف میں پڑ جاتی ہے؟ خالہ نے ابا سے شکایت کی تو بس مسکرا سکے۔ دستگیر کی نگاہیں اس کی تلاش میں دروازے تک گئیں اور پلٹ آئیں۔ وہ ان کے آتے ہی ذرا سی دیر باہر آتی اور کچھ رکھ کر واپس بھاگتی۔ اس کا دل چاہا ایک بار پھر اسے دیکھے۔ اندر کچھ کر رہی ہوگی، ابھی آ جائے گی۔ وہ بھی گھر میں اکیلی ہو گئی ہے، اس لیے کسی نہ کسی بہانے خود کو مصروف کیے رکھتی ہے۔ پھر بھی اب تو میں آئی بیٹھی ہوں اور تنہائی کا بھی خوب ہے کہا۔ ارے میں کتنا کہتی ہوں کہ میرے گھر آ جائے کرے۔ اب دستگیر زیادہ تر گھر سے باہر ہوتا ہے، میں اور بچی اکیلی ہی اتنے بڑے بیڑے میں تنہا چلتے پھرتے ہیں، پر مجال ہے جو شکیلہ ضرورت کے علاوہ چل کر آئے۔ وہ ناراض ہونے لگی۔ دستگیر نے مسکراہٹ چھپائی۔ میں نے تو اسے کبھی نہیں روکا، خود ہی میری تنہائی کے خیال سے کہیں آتی جاتی نہیں۔ ابا نے اس کی طرفداری کی۔ بس بہت شرمیلی ہے، توجہ آتی ہے نا مولوی بھائی؟ خالہ کے سوال پہ ابا کے چہرے پہ اضطراب کی لہر پیدا ہوئی۔ جی آتی ہے وہ۔ ابا کی بات پوری ہونے سے قبل دروازے پہ ہوتی آہٹ سے وہ اسی سمت متوجہ ہو گئے۔ دروازہ بند نہیں کیا تھا، اس لیے دونوں پٹوا ہوئے اور آنے والی کی صورتیں واضح ہوئیں۔ ارے تاجور تم، بڑی لمبی عمر ہے تمہاری۔ خالہ پرجوش ہو اٹھیں۔ چوکھٹ پہ تاجور اور حاکم ایک ساتھ کھڑے تھے۔ تاجور نے خالہ کو دیکھنے کی بجائے اسے ہی دیکھا تھا۔ آؤ نا، کھڑی کیوں ہو؟ خالہ نے پھر پکارا۔ حاکم کی بڑبڑاہٹ اس نے واضح سنی۔ یہ یہاں کیا کر رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے؟ حاکم کی نگاہیں مٹھائی کے ڈبے پہ ٹکی تھیں اور اس کی آنکھوں کی سکڑتی پتلیاں جو اشارہ دیتی تھی کہ وہ سامنے کے منظر سے کیا خس کر رہا ہے، تاجور کو انہونی کا احساس دلانے لگیں۔ وہ انتہائی غلط وقت پہ وہاں آ گئے تھے۔ اچھا جی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ناول بڑا انٹرسٹنگ سا ہے۔ کچھ سٹوریز ہیں، ایک شمائلہ والی سٹوری ہے، ایک ثانیہ کی بھی سٹوری ہے، ایک سمی کی بھی سٹوری ہے اور ایک تاجور کی بھی سٹوری ہے، اور اب تو دستگیر اور ان کی بھی سٹوری سٹارٹ ہو جائے گی، اور صدام خان کی تو الگ ہی کوئی سٹوریاں چل رہی ہیں۔ تو یہ بہت ساری نا سٹوریز ہیں۔ اچھا، وہ جو جب ناول سٹارٹ کیا تھا، پہلا سین تھا، وہ جو لڑکی چھپ کے جاتی ہے کسی کی شادی پہ، اپنی کسی فرینڈ کی، اور وہاں پہ کوئی اسے لڑکا دیکھ لیتا ہے، وہ کون سی سٹوری تھی؟ وہ ان میں سے کون سی تھی؟ میں تو کب سے وہی سوچ رہی ہوں، ہے نا؟ اوور آل مزے کا ناول لگ رہا ہے اب تک تو۔ دیکھیں 23 قسطیں ہیں، تو ابھی اس میں بہت بہت کچھ ہونا ہے، بہت کچھ ہوئے گا، اس لیے میں اس پہ زیادہ ریویوز نہیں دے رہی۔ اب آگے آگے دیکھیں گے کیا ہوگا۔ ابھی بھی ہم کسی کریکٹر کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، ابھی سب کے رنگ نکلیں گے جب رنگ نکلیں گے تو تب ہم بھنگ ڈالیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔